جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہم حاضر ہیں، اور رزق میں بے برکتی جو ہم دنیا بھر میں پا رہے ہیں، بھوک اور طرح طرح کی اس معاملے میں تنگ دستیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، اور دنیا بھر میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے اس تنگی، رزق کی تنگی، مال کی تنگی، اناج کی تنگی، غذا کی تنگی کے حوالے سے کام کر رہی ہیں تنظیمیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سلسلے میں ہم کچھ اسی پر مدنی پھول آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت غذا کی قلت اور یہ بے برکتی جو ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا بہت ہم عرض کریں گے، اور اس میں کچھ حدیثیں بھی آپ کو بیان کی جائیں گی، کچھ ریسرچ اور جو معلومات ہے وہ بھی آپ تک منتقل کی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رزق میں بے برکتی کے کئی اسباب ہیں۔ اس وقت میری معلومات کے مطابق دنیا بھر میں جس طرح اناج ضائع کیا جا رہا ہے، غذائیں جس طرح ضائع کی جا رہی ہیں، وہ بیان سے باہر ہے۔ میرے پاس جو اس وقت اس کی رپورٹ ہے کہ دنیا بھر کی اس وقت آبادی، تقریباً آبادی کے جو اس وقت فگر بیان کیا جاتا ہے، کم و بیش اس کو لیا جائے گا، وہ تقریباً 7 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے دنیا بھر میں جو بیان کی جاتی ہے، کم و بیش، پلس مائنس کے ساتھ ہی بات کریں گے۔ اور اس آبادی میں میری آخری معلومات کے مطابق اس پوری آبادی میں سے روزانہ 1 ارب کے قریب انسان بھوکے سوتے ہیں۔ اتنی اناج اور غذا ضائع کی جاتی ہے، اور یہ اناج اور غذا جو ضائع کی جاتی ہے، اس کی تفصیلات بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں کہ دنیا میں کتنا اناج اور کتنی غذائیں ضائع کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں جو غذائیں ضائع کی جاتی ہیں، اس کا فگر بھی اربوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کتنے ارب روپے کی غذا ضائع کی جاتی ہے، اور یہ کیسے ضائع کی جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بھی آپ کو بیان کریں گے کہ جو غذائیں ضائع کی جاتی ہیں، اس کی زیادہ تر ایوریج کہاں زیادہ ہوتی ہے، کہ کس مقام پر غذائیں زیادہ ضائع کی جاتی ہیں۔ اس میں کئی ملکوں کے الگ الگ تفصیلات ہیں۔ اول تو یہ کہ دنیا میں اب بھی ہر 7 میں سے 1 فرد بھوکا سوتا ہے، اور 5 سال سے کم عمر کے 20,000 سے زیادہ بچے ہر روز بھوک سے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک رپورٹ ہے۔ مزید یہ کہ مختلف ممالک کے حساب سے اگر میں آپ کو بیان کروں تو برطانیہ میں 40 لاکھ کے قریب افراد آج بھی مناسب خوراک تک ان کی رسائی نہیں ہے۔
امریکہ میں 3,50,00,000 افراد ایسے خاندانوں سے منسلک ہے جن کی خوراک ناکافی ہے۔ یورپ میں 4,30,00,000 افراد مناسب خوراک سے محروم ہیں۔ عرب شریف کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس کا نام رکھا گیا میسیو ویسٹیج ان ایکسیپٹیبل، اور اخبار کے مطابق جو تحقیقاتی رپورٹ ہے کہ عرب شریف میں بھی روزانہ 4,500 ٹن قابل استعمال غذا ضائع ہو رہی ہیں۔ تو یہ دنیا میں اناج جو ضائع کیا جا رہا ہے، اس کا بڑا مطلب کہ عجیب و غریب معاملہ ہے، اور لوگ اس معاملے میں پریشان ہو رہے ہیں کہ اربوں روپے کا مال، اربوں روپے کی غذا یہ ضائع ہو رہی ہے، اور جتنی غذائیں ضائع کی جا رہی ہیں اس کی اگر ایک رپورٹ بنائی جائے تو کہ 2 ارب ٹن بتائی گئی ہے جو غذائی اشیاء، کھانے پینے کی جو اشیاء ضائع کی جا رہی ہیں، اس کا جو فگر بیان کیا جا رہا ہے وہ 2 ارب ٹن یہ بتایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہر سال پوری دنیا میں 4 بلین ٹن غذائی اشیاء پیدا کی جاتی ہیں، اس کا 30 سے 50% حصہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے پاس سروے رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی عجیب و غریب رپورٹ مجھے ملی تھی، جو تحقیق جو لوگ کرتے ہیں اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، اور وہ ہے کہ دنیا میں کس قدر یہاں پر ضائع شدہ چیز کی ہے، یعنی کہ مجموعی آبادی جیسے میں نے کہا 7 ارب 30 کروڑ کے آس پاس جو بتائی جاتی ہے، اور اس میں 1 ارب انسان بھوکے سوتے ہیں، باقی 6 ارب لوگوں کے لیے 2 ارب ٹن غذا کافی ہے۔ 6 ارب لوگوں کے لیے 2 ارب ٹن غذا کافی ہے۔ اگر ضائع ہونے والی 2 ارب ٹن غذا بچائی جائے تو وہ 6 ارب افراد کے لیے کافی ہوگی۔ یہ کچھ اسکرین پر آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، جو کچھ اس وقت بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو کچھ میں بھی بیان کر رہا ہوں، یہ آپ اس کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر غذائی ضائع ہونے والی جو اشیاء ہیں، اگر اسے بچایا جائے تو 2 ارب ٹن جو غذا جو ضائع کی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 ارب ٹن غذائی اشیاء جو ضائع ہو رہی ہے، یہ 6 ارب افراد کے لیے کافی ہے۔ اور دنیا میں اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق 1 ارب انسان غذائی اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے وہ غذا سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ غذائیں کیسے ضائع ہوتی ہیں، اور ان میں جو بے برکتی ہے اس کا کیا حساب ہوتا ہے۔ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے چائنا کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کا چائنا میں آنا جانا تھا، تو انہوں نے چائنا کے حوالے سے بتایا کہ چائنا کا یہ کلچر ہے، چائنا کا یہ تہذیب ہے۔ وہ تہذیب کیا ہے؟ تہذیب یہ ہے کہ یہ کھانا بچا کر ضائع کرنا ہے، یعنی انہوں نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا کہ اگر کھانا کم پڑ جائے تو گویا کہ غریب ہیں، یا نارمل ہے تو گویا کہ غریب ہے۔ ان کو اپنا اسٹیٹس اور اپنا یہ تہذیب و کلچر باقی رکھنے کے لیے خود چائنیز نے ان کو بتایا، جو انہوں نے مجھے بتایا میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ مطلب کہ ضائع کیا جائے گا۔ پھر بعض ممالک کے بارے میں یہ ہے کہ سالن کے ساتھ روٹی فری، تو وہ روٹی یہ طے ہے کہ 3 روٹیاں دی جائیں گی۔ مجھے عرب شریف کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جیسے سالن کوئی لے گا تو سالن کے ساتھ 3 روٹیاں دی جائیں گی۔ اب ایک شخص 3 روٹی نہیں کھا سکتا، نارملی طور پر نہیں کھائی جاتی، یعنی 1 روٹی منگوا لی، دوسری روٹی منگوا، چونکہ سالن کے ساتھ روٹی فری تو اب 3 روٹیاں دی جائیں گی۔ ایک وہاں کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ یہ ہوگا۔ اب سالن کے ساتھ ایک آدمی 3 روٹی، اب سالن بھی وہ پیالہ بھر کر ملے گا، ایک مناسب مقدار میں بھی سالن جتنا چاہیے کہ آپ بولو بھائی میرے لیے اتنا سالن چاہیے کہ مجھے اکیلے کو پورا ہو جائے، تو وہ نہیں ہوگا، پورا پیالہ ملے گا۔ تو پورا ایک پیالہ بھر کے سالن ملا، سالن کے ساتھ 3 روٹی ملی،
اب وہ ایک شخص نے ایک روٹی کھائی، 1.5 روٹی کھائی فار ایگزامپل، تو وہ جو 1 یا 1.5 روٹی بچ گئی اور جو سالن کا پورا پیالہ بچ گیا تو وہ کسی استعمال میں نہیں ہوگا، وہ اس کو سفرہ کہلاتا ہے، وہ پلاسٹک میں لپیٹا جائے گا اور لپیٹ کے اس کو ڈسٹ بن کی نظر کر دیا جائے گا، یعنی کہ قابل استعمال غذائی اشیاء اربوں ڈالر کی ضائع کی جا رہی ہیں اس وقت دنیا کے اندر، اور روٹیوں کی جس برے انداز سے بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اس کو جس انداز سے ضائع کیا جا رہا ہے، تو اب آپ حدیث سنیے یہ ساری وضاحت کے بعد کہ طبرانی نے عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان اور زمین کی برکات سے ہے، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ ابن ماجہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ملاحظہ فرمایا، اس کو لے کر پہنچا، پھر اسے تناول فرما لیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ تو اب اس وجہ دنیا بھر میں اناج ضائع کرنے کا جو ایک انداز ہے، پھر ہم کہتے ہیں جناب رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، دسترخوان میں برکت نہیں ہے، کھانے میں برکت نہیں ہے، پینے برکت نہیں ہے، جبکہ ایک بہت پیارا اور آسان ترین فارمولہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیجئے، جو کھانا کھانے سے پہلے کا وضو بعد کا وضو بیان کیا جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے کا ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ ایک عمل یہ گھر میں برکت لے آتا ہے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کے دسترخوان میں برکت آئے گی، مگر یہ نہیں کریں گے۔ ہم اس وقت آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے، لیکن ان ویڈیوز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے دسترخوان کے حال کو بھی ضرور ملاحظہ کیجئے گا۔ بڑے بڑوں کے دسترخوان کا جو اس وقت حال ہے نا وہ بے حال ہے، اتنا اناج ضائع کیا جاتا ہے، اتنا اناج ضائع کیا جاتا ہے کہ مت پوچھیے بات۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب قوم نے روٹی کو حقیر جانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا۔ مقاصد حسنہ میں بعض علماء کا قول نقل کیا گیا ہے کہ گیہوں جب پاؤں میں آتا ہے تو اس کے سبب قحط ہو جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روٹی چوبنے کی چیز ہے، پاؤں میں لانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اب ان روایتوں کو بھی سامنے رکھیے اور ان مدنی پھولوں کو جو اس کے تحت بیان کیے گئے وہ سامنے رکھیے، اور پھر غور کیجئے کہ آج ہمارے دعوتوں میں، ہمارے گھروں میں، چاہے وہ لنگر اور نیاز کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہو یا شادی اور ولیمے اور دعوت کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہو یا کسی اور ایصال ثواب کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہو، چاہے چاول کے دانے کا معائنہ کیا جائے یا گوشت کے ہڈیوں پہ لگے ہوئے بوٹیوں کے ذرات اور بوٹیوں کے ریشے اور بوٹیوں کا معائنہ کیا جائے، یا روٹی کے ٹکڑوں کا معائنہ کیا جائے، یا شرمال اور تافتان کا معائنہ کیا جائے، یا توس اور ڈبل روٹیوں کا معائنہ کیا جائے، یا بسکٹ کے ضائع کرنے کا معائنہ کیا جائے، آٹے سے، چاول سے، اس طرح کی چیزوں سے بنی ہوئی اناج اور جو غذائی اشیاء ہوتی ہیں ان کا معائنہ کریں، پانی کا معائنہ کریں کہ آج دنیا بھر میں پانی کا کرائسس ہے، دنیا بھر میں اچھے ملکوں میں پانی کا کرائسس ہے، اچھے ملکوں میں پانی کا کرائسس ہے، اور پانی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ پانی بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جانے لگا،
बची हुई पानी की बोतलों को बेदर्दी के साथ फेंका जाने लगा। फैक्ट्रियों के अंदर जिस तरह पानी इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी धोने वाले जिस तरह पानी इस्तेमाल करते हैं, घर में बर्तन धोने वालियाँ जिस तरह पानी इस्तेमाल करती हैं, होटल में बर्तन धोने वाले जिस तरह पानी इस्तेमाल करते हैं, सफाइयाँ करने वाले जिस तरह पानी इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद की सफाई करने वाले, मस्जिद में पोछा देने वाले, मस्जिद को पानी से धोने वाले जिस तरह मस्जिद का पानी ज़ाया कर रहे होते हैं, हर कोई गौर करे कि ये क्या हाथ धोते हैं हम जब नलके पर, कुछ नहीं, खाली अपना हाथ धो रहे हैं तब भी पानी ज़ाया कर रहे हैं, वुज़ू खाने पर बैठे हैं तब भी पानी ज़ाया कर रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं तब भी पानी ज़ाया कर रहे हैं, इतना पानी ज़ाया हो रहा है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो बच रहे, ऐसा तो नहीं कि कोई बचने वाला भी नहीं है, ये नहीं, जनरल बात कर रहे हैं। और समझ रहे होंगे कि बच्चे को नलके के ऊपर बेसन पर कौन खड़ा कर देता है, साबुन लगाना भी इसके जिम्मे है, हाथ धोना भी इसके जिम्मे है, और फिर जो कुछ पानी गिराना ये भी सब इसके जिम्मे है। ये सब कौन करता है? बच्चे को बाथरूम में पहले से कौन डाल देता है कि जाओ बेटा नहाना धोना शुरू करो, हम आते हैं। इतनी देर में बच्चा जो पानी को बर्बाद कर रहा होता है, इसको कौन नहीं जानता। तो ये जो चीजें हम जो हो रही हैं हमारे साथ, हमारे घरों में हो रही हैं, हमारी दावतों में हो रही हैं, हमारे मसाजिद का निज़ाम ले लीजिए, यहाँ तक कि दीनी मदारिस का भी निज़ाम ले लीजिए। हकीकत ये है कि जो हुस्सासियत या सेंसिटिविटी है, हुस्सासियत जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ है? जिन ममालिक में बिजली बेदरेग इस्तेमाल की गई, बिजली बेदरेग इस्तेमाल की गई, कोई सस्ती होती थी, लोगों ने इस्तेमाल की, आज उन ममालिक के अंदर बिजली का क्रैक डाउन है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हिंद, इंडिया या बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, जी हाँ, अंग्रेज ममालिक के अंदर भी, जिनको आप बहुत वो मजबूत ममालिक समझते हैं, वहाँ पर बिजली का लोड शेडिंग और बिजली का क्रैकडाउन और पानी के प्रॉब्लम और पानी के मसाइल का वो मुल्क भी शिकार होता चला जा रहा है। हर मुल्क के अंदर बाज़ शहर होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो थोड़े खुशहाल किस्म के होते हैं, लेकिन अगर आप दुनिया का जायज़ा लेंगे ना, तो तकरीबन ममालिक के अंदर बड़े बड़े इलाके, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मकामात वो है जहाँ गुर्बत, अफलास, भूख, प्यास, बिजली और तरह तरह की जो ज़रूरतें ज़िंदगी है, ज़िंदगी की ज़रूरियात बनी हुई है, उसकी कमी है। और ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। तो ये अगर हम रोटी को बचाएंगे, सालन को बचाएंगे, खाने को बचाएंगे, पानी का ख्याल रखेंगे, यानी अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, जब उन नेमतों की हम कदर करेंगे, उन नेमतों की का शुक्र अदा करेंगे, यानी उन नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करने से बचाएंगे, उन नेमतों को ज़ाया होने से बचाएंगे, तो अल्लाह ताला हम पर अपनी नेमतें और बढ़ा देगा, नेमतों में और तरक्की होगी, नेमतों में और बरकत अल्लाह की रहमत से नसीब होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस सिलसिले में हमारे पास कुछ अवामी तासुरात हैं, आइए पहले वो देखते हैं। एक्स्ट्रा पकाया जाता है इसलिए ज़ाया होता है। यहाँ तो आप उतना पकाएं जितनी आपकी ज़रूरत है, यहाँ अगर किसी गरीब को देते हैं, जब अपने जेब से पैसे जाते हैं तो वो उसकी बंदा कदर करता है। शादी ब्याहों के जो खाने होते हैं, दावत होती है, तो उसमें वो ज़्यादा ज़ाया करते हैं लोग। ये तो अब इंसान की अपनी गलती कोताही है। हमारा दीन तो एक दर्स देता है कि खाने को ज़ाया नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग खाना ज़ाया करते हैं। अदवा देखा है लोगों को कि घरों में खाना भी ज़ाया करते हैं, बाहर फेंकते भी हैं थैलियों में भर भर के, फ्रिज में रखते हैं, ख़राब हो जाता है, फिर वो फेंकना है, ज़ाहिर बात है फेंकना पड़ता है। ये है कि पहले से किसी को दे रहे तो उसका भी भला हो जाता है, लेकिन आजकल ये लोग कोई सोचता ही नहीं। आदमी इसके रिज़्क की कदर ही नहीं करता, बस मिल रहा है ना ज़्यादा, इसलिए। खास तबका है जिसके पास बेहिसाब पैसा आ गया है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि भाई वो फेंक देते हैं, ज़या कर देते हैं। बेचारे जो कम तनख्वाह वाले हैं, कम हैसियत वाले, वो इतना ही पकाते हैं कि अभी खा लो, अभी पका लो। खाना पकाने में भी ज़या करते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है ही नहीं सर। अब तो बेचारे वो दिन तो गए जब खुशहाली के दिन थे। अब तो लोग अच्छा टाइम जो था ना वो आपका गया, सबका, मेरे समेत सबका अच्छा टाइम चला गया। दीन की मालूमात ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। गुर्बत तो बढ़ रही है, रोज रोज महंगाई हो रही है, गुर्बत तो रोज रोज बढ़ रही है, रिस्क का ज़ाया हो रहा है, तो रिस्क में तंगी आ रही है। अल्लाह ताला ज़्यादा देता है तो हम ज़्यादा मतलब उसको इस्तेमाल करके ज़ाया करते हैं, इधर उधर फेंकते हैं। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ होता है, मगर जितना चाहिए उतना ले आदमी पूरी प्लेट भर लेते हैं, इधर से भी उधर से भी। इधर नतीजा क्या होता है कि फिर वो नॉलेज सब कुछ है, हर बंदे को पता है कि मैं खाना ज़ाया करूँ, इसको मुझे गुनाह मिलेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वही बात है कि बस
ہر بندہ اپنی مستی میں ہے. اب ہم کیا بول سکتے ہیں, سب کا اپنا اپنا حساب. ہرس بہت زیادہ ہے کہ بھوک لگ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ بس لے آؤ, جو کچھ ہے ہمارے پاس لے آؤ, ہم نے کھانا ہے. تو اس کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر بھی اس کی جو ہرس وہ مٹ جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں اب نہیں کھانا, بہت ہو گیا. پہلے جو ہرس ہوتی ہے, ضائع جو ہوتا ہے کھانا زیادہ لے لیا جاتا ہے, پھر وہ کم کھایا جاتا ہے, باقی چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جو ہے پیسہ جب زیادہ آئے تو پھر کھانا بھی اسی حساب سے ضائع ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس نا پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے, اللہ کے رزق کی قدر نہیں ہے ان کو. اسی وجہ سے آج ہمارے ہر چیز میں سے برکت غائب ہے. اور یہ تھیلیاں جو ہے نا, یہ تھیلیاں یہ سب سے زیادہ بے برکت کر رہی ہے ہر چیز کو. وہ کیسے؟ ہر آدمی کی نظر پڑ رہی ہے اس کے اوپر, اور کہہ رہا ہے یار یہ تو لے کے جا رہا, میں لے کے نہیں جا رہا, برکت اڑ گئی. پیسہ زیادہ ہے لوگوں کے پاس اس لیے زیادہ کرتے ہیں, اپنی لمٹ سے زیادہ کھا لیتے ہیں. یہاں بھی منگائیں گے 2 روٹی 1.5 روٹی کھائیں گے, آدھی روٹی واپس کر دیں گے. یہ رزق کی بے حرمتی ہوئی, وہ بھوسی ٹکڑے میں چلا جائے گا. پیٹ بھر گیا ہے لوگوں کا, جب بھی ضائع کر رہے ہیں, اوپر سے روٹی چھوڑ دی, نیچے سے چاول پھینک دیے, کبھی کچھ کبھی کچھ. جن کے پاس زیادہ آ جاتا ہے نا ان کو زیادہ مستی ہے, پھر ان کے بڑے پیٹ اور وہ کھانا مطلب نکال کے لے آتے ہیں, کھاتے ہیں نہیں اتنا. ہوکے میں نکالا جاتا ہے کہ ہوکے میں اتنا نکالے کہ آدمی کھا لے گا. جب کھانے بیٹھتا ہے تو وہ 2-4 نوالے ہی کھاتا ہے, وہ باقی چھوڑ دیتا ہے. حالوں میں شادی حالوں میں جائیں کتنا رزق ضائع ہوتا ہے. یہ بات یوں ان معنوں کر تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات جتنی غذائیں زیادہ ہوتی ہیں, عموماً دعوتوں میں غذائیں زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ اگر ہم سروے کریں, معلومات کریں اور تھوڑا سا غور کریں نا, تو کھانا ضائع ہونے کے چند ایک خاص مقامات ہیں. ایک مقام ہے دعوت, جہاں لوگوں کو دعوت میں لوگ جمع ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی بھی کچھ آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے, کیونکہ وہاں پر بھی دعوت میں عموماً لوگ پیسہ دے کر نہیں کھاتے. ایک ہوتا ہے چلو تحفہ دے دیا, یہ دے دیا, کوئی لفافہ دے دیا, وہ ایک ایسا نہیں ہوتا کہ یہ لفافہ دیا تو کھانا ایسی صورت میں کھانا ہے. وہ ہوتا بوفے میں, یعنی وہ جو پر ہیڈ بوفے سسٹم جو آج کل ہمارے یہاں دنیا بھر میں جو چلا ہوا ہے, پر ہیڈ بوفے سسٹم کہلاتا ہے یہ. یعنی فی کس ایک آدمی جاتا ہے اور وہاں پر کوئی 30, 40, 50 قسم کی غذائیں اور اشیاء وہاں پر بکھری ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ اشیاء جو ہے نا وہ مطلب بن رہی ہوتی ہیں. اب وہ پتہ نہیں کو 1500, 2000 یا 2500 یا 3000 تک کی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی صورت بنتی ہو. تو ایک عرصہ ہو گیا اس معاملے کو, بلکہ معلومات جو ابھی حال میں تھوڑی بہت ہوئی ہے, لیکن ایک عرصہ ہو گیا کہ اس کے متعلق اتنا ابھی فگر کا خاص پتہ نہیں ہے. لیکن ایک گمان ہے کہ پہلے 250, 300, 400 روپے کا پر ہیڈ تو ہوتا تھا, یہ مجھے یاد ہے. اب شاید ہو سکتا ہے کہ یہ 1500, 2000 یا 3000 تک پر ہیڈ پہنچ چکا ہو. اس طرح بوفے کے اندر جو پر ہیڈ سسٹم ہوتا ہے, پتہ نہیں اب اس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب ہر آدمی جو جاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا پیسہ وصول کروں. وہ اندر گیا تو اس نے مطلب 1500, 2000 روپے جمع کرا ہے کہ میں 1500, 2000 روپے کا کھاؤں گا. اب یہ 1500, 2000 روپے کا کھانے کے لیے سب سے پہلے تو ڈھونڈے گا کہ 1500, 2000 روپے وصول کیسے کروں. تو اب وہاں بٹیر بھی بنتے ہوں گے, تو مچھلیاں بھی بنتی ہوں گی, تو پاپلیٹ بھی بنتا ہوگا. اب وہ مہنگی مہنگی اشیاء پر پہلے ہاتھ مارے گا کہ یار پہلے میں وصول کروں. یہ 200 روپے وصول ہوئے, یہ یار یہ 1 کلو 400 روپے کا کلو ہے, اب میں کتنا کھاؤں کہ میں اس کا وصول کروں. اب یہ ادھر وصول کرنے کے لیے بیٹھا, پھر وہ ادھر اس نے وہ مہنگے وہ ٹیسٹی چاول پر ہاتھ مارے, وہ مرغن سالن پر ہاتھ مارا. اب یہ وصول کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ آدھے پونے گھنٹے میں تو وصول کرنے سے رہا, تو 2.5-3 گھنٹے 2 گھنٹے میں وہاں بیٹھوں گا. اب 2.5-3 گھنٹے میں وہاں بیٹھا ہوا اور ٹھونسے جا رہا ہے. اور پھر 1-2-4 بوتلیں بھی وہ چڑھا لے گا, وصول کرنی ہے. بوتل ایک بھی 50 روپے کی بوتل ہے, کتنے کی آج کل 25 روپے کی. کولڈ ڈرنک کتنے کی آج کل 25 روپے کی. اب ایک 25 روپے کی, یہ بھی میرے کو بھی پتا چلا کہ 25 روپے کی ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل آتی ہے. تو 25 روپے کی کولڈ ڈرنک کی بوتل ہے, تو اس نے 4 بوتلیں گویا کہ جیسے پی, یار چلو 100 روپے تو میں نے یہ وصول کر لیے. اب آئس کریم اگر آپ لینے کے لیے بیٹھے گا تو یار آئس کریم کھا, تو آئس کریم کون سی مہنگی والی ہے. تو اب اس کو اندازہ لگا یار یہ جو آئس کریم اگر میں باہر لینے جاؤں گا نا تو یہ آئس کریم مجھے 150 روپے کی ملے گی, یار یہ آئس کریم لے لو, 150 روپے یہ وصول ہو گئے. اب یہ 1500, 2000 روپے وصول کرنے کے چکر میں اب یہ پلیٹیں بھر رہے ہیں. نہیں, یہ پلیٹیں بھر رہے ہیں. یا تو بولو گے یار ٹھونس ہی رہا ہے نا, اندر میں ڈال ہی رہا ہے نا, وہ ڈال کے بھی اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے, کیونکہ اس نے پھر ڈاکٹر کا پھر اس نے وہ زیارت کرنے کے لیے جانا ہے, لگتا ہے اس کا کھانے کی بھی زیارت کرے گا, پہلے دبا کر
اب ڈاکٹر صاحب کی زیارت کرنے کے لیے بھی اس نے جانے کا پورا پلان بنایا ہوا. مگر یہاں پرابلم یہ ہے کہ ادھر تو ڈش بھر کر رکھی ہوئی ہے, تل کر, مطلب کہ وہ ایک سسٹم ہے کہ باورچی ڈالتا چلا جا رہا ہے. اب یہ پلیٹ بھر کر جو لے رہا ہے وہ جو ضائع کر رہا ہے نا, تو اب ایک ہوٹل کا کلچر کیا, یہ جو ضائع ہوا نا اب پلیٹ کے اندر بھلے وہ سالم چیز پڑی ہوئی ہے, پورا کے پورا بٹیر, پورے کے پورا مچھلی, پاپلیٹ, مرغی وغیرہ سالم پڑی ہوئی ہے, لیکن اب اس کو اٹھا کر وہ دوبارہ ڈالے گا نہیں. ڈالے گا تو کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایسی ہوٹلیں ہیں, دنیا میں ایسے قانون بنے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل کہ انہوں نے ایک دن کے لیے اتنا مال اسٹوریج کیا کہ آج ہم اتنا مال بنا کر کھلائیں گے لوگوں کو, اور انہوں نے اسٹوریج کیا ہوا ہے فریج کے اندر ہے, ابھی کچا ہے. اب انہوں نے جو مال انہوں نے آج پکا کر کھلایا, جو کسٹمر آیا انہوں نے تلا, پکایا, بنایا, کھلا دیا. اب گویا کہ یوں سمجھے کہ 200 کلو کچا اناج, مرغی, گوشت, مچھلی وغیرہ وغیرہ کچا سب پڑا ہوا ہے. قانون یہ ہے کہ یہ چیز بھی ڈسپوز آف کی جائے گی, یعنی یہ ضائع کی جائے گی, کسی کو دیا نہیں جائے گا. یہ بائیلوز ہیں, قانون ہے. دیا جائے گا اس کا پرمٹ کینسل ہو سکتا ہے, اس کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. جو قانون ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں, جو میں نے سنا, ہو سکتا ہے میری غلطیاں ہوں, لیکن جو سنی ہوئی باتیں ہیں, جو لوگ دنیا میں آتے ہیں, جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے, تو یہ جو چیز مجھے پتا چلی ہے نا وہ پہنچا رہا ہوں. یہ بھی انفارمیشن ہے. یورپ کے کسی ملک میں, جرمنی یا کہیں کا مجھے یاد نہیں آ رہا ملک, مجھے زیادہ تر جرمنی یاد آ رہا ہے, یا کسی بھی ملک کی یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں کھانا لیا اور کھانا بچ گیا تو اس کا وزن کریں گے, وزن کے حساب سے وہ پینلٹی لگاتے ہیں کہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. اب یہ تعذیب المال جائز نہیں ہے ہم حناف کے نزدیک. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کھانا بچانے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ کو جب کھانا تھا نہیں تو آپ نے کھانے کا آرڈر دیا کیوں. تو یہ کھانا آرڈر, یہ ایک پہلو صرف بیان کر رہا ہوں. اس کے علاوہ کھانا ضائع کرنے کے حوالے سے یہ ہوا. دوسرا یہ کہ بعض جگہوں پر جب کھانا بچ جاتا ہے, ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو پارسل لیا جاتا ہے. جیسے کھانا بچ گیا, سالن بچ گیا, روٹی بچ گئی, اور ایک دو چیزیں بچ گئیں, چاول بچ گئے, تو یار اس کو پارسل کر دیجئے. اب پارسل کرنے پر بھی شرم آتی ہے کہ یار یہ پارسل لے کے جائے, پارسل لے رہا ہے, آپ کا اپنا ہے, آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں. اگر آپ پارسل نہیں لے گو, جیسے کہ ایک بول کے اندر, ایک پیالے کے اندر چاول بچ گئے, ایک پیالے کے اندر سالن بچ گیا, ایک پیالے کے اندر سبزی بچ گئی, اور 4 روٹیاں منگائی تھی, 2 روٹی بچ گئی, ٹھیک ہے, یہ سب بچ گیا. اب یہ بچ گیا اور آپ کا بھی پیٹ بھر گیا, کیونکہ آپ نے تو مطلب بالکل بے دردی کے ساتھ کھانے کا آرڈر دیا, اوے یہ بھی لے لا, یہ بھی لے لا, یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لے, وہ بھی لے لے, سب لے کر پلیٹ ڈال تو دیا. اب پیٹ بھر گیا یا کھانا نہیں, آپ کو مزہ نہیں آیا, جو بھی اسباب تھے. اب آپ جب کھڑے ہوں گے نا تو یہ ہوٹل والا اس کو کوئی مطلب یہ لے گا اور سارا ڈسٹ بین کے اندر ڈال دے گا, کچرے کے اندر ڈال دے گا, روٹیاں, سالن وغیرہ سب, دہی, رائتا, پیاز, ٹماٹر, جو بھی ہوگا سب ایک طرف وہ ڈال دیا جائے گا اور اس کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا. اس طرح اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے طریقے سے سالانہ اربوں ڈالر, جی ہاں کروڑوں نہیں, اربوں ڈالر کا, کتنے ارب ڈالر کا مال, غذائی اشیاء ضائع کی جا رہی ہیں جو کہ کھانے کے قابل ہوتی ہے. ارے انسان تو انسان, میٹھے اسلامی بھائیوں, جانوروں کے کام بھی نہیں آنے دیتے کہ یار چلو جانور کو تو کھلا دو, کوئی مطلب گائے بکروں کو کھلا دو, کسی مطلب کہ کوئی اور جانور کھلا دو, کوئی مرغی کو کھلا دو, فلا جو بھی ہوتے کھا سکتا ہے, جو اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں جانور, ان کو کوئی ایسی چیز ڈال کے مطلب کھلا دی, بنا کر کھلا دی. کچھ نہیں ہو رہا, ضائع کیا جا رہا ہے, ٹھا کر کے یوں ہزاروں لاکھوں روپے کا ڈرائی فروٹ اور سالن اور یہ دہی اور نہ جانے کیا کیا. یہ دیکھنے والوں نے شاید ماہ رمضان مبارک میں مدینہ منورہ میں, اللہ ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے ماہ رمضان میں, کہ آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں پہنچے. رمضان مبارک میں عمرے کی سعادت جو پاتے ہیں, تقریباً سب جانتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد ایک دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے, اس پر لاکھوں لاکھ روپے کی نعمتیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں, ڈرائی فروٹ ہوتا ہے, دہی ہوتی ہے, ڈبل روٹی ہوتی ہے, مسالہ ہوتا ہے, پتہ ہے کیا کیا نعمت ہوتی ہیں, کھجوریں, قیمتی سے قیمتی کھجوریں یہ کھلانے والے روزہ داروں کو اور وہاں کے عاشقان رسول کو اور دیگر لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی افطار ہو گیا اب جماعت کھڑی ہونی ہے,
जमत करी उन्हें, ये दोनों तरफ से दस्तरखान उठाया, यूं लपेटा, यूं बंद किया, एक पूरा वो झोला बन गया, सारी दही, सारे मसाले, सारी चीज़ें इसके अंदर, डबल उसके अंदर। अब इसका क्या होगा ये आप मैं नहीं बयान करता आगे, वल्लाहु आलम इसका क्या निज़ाम होगा, क्या होगा, एक समझ नहीं आ रही क्या मैं बोलूँ। अब आप सोचिए कि इस तरह जो ज़ाया होने के जो हमारे यहाँ परसेंटेज है, इसका जब तक अब रोकेंगे नहीं कैसे का। फिर हम कहते हैं जनाब रिस्क में बरकत, रिस्क में बरकत, रिस्क में बरकत नहीं होती। इतना रिस्क ज़ाया करते हैं, फिर कहते बरकत नहीं होती। आइए आपकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आज तो आप ये बता ही दें कि बरकत आखिर है किस चीज़ का नाम? क्या पैसे ज़्यादा हो तो बरकत है, या घर में बहुत सारा राशन हो तो बरकत है? बरकत है क्या, प्लीज़ ये बता दें। सवाल का भी अंदाज आपका बड़ा, आज तो बता ही दें वे आज से पहले ही बता चुके हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। आप बोलेगा फिर बरकत की बात की, बरकत है क्या? बरकत कसरत का नाम नहीं है, थोड़े में अल्लाह ताला आपको पूरा कर दे, ये बरकत है। थोड़ा होगा पूरा हो जाएगा, और होता है। जिनको अल्लाह ताला ने बरकतें दी हैं, जिनके माल में बरकत है ना, वो कम तनख्वाहें होती हैं मगर पूरा हो जाता है। जिनके माल में बरकत नहीं होती ना, वो इतना कमाते ना फिर भी कहते हैं यार ज़ेर खाने को रुपया नहीं है। किसने बोला ज़ेर खाओ? सूद छोड़ो ना, रिश्वतें छोड़ो, गुनाह छोड़ो, हराम छोड़ो, बरकत आ जाएगी। तुमको किसने बोला ज़ेर खाने का पैसा नहीं है? ना आवे कभी ज़ेर खाने के लिए पैसा, खुदकुशी करने के लिए पैसा थोड़ी कमाया था। तो बरकत ये कसरत का नाम नहीं है। थोड़े में अल्लाह पूरा कर देगा, कम होगा पूरा कर देगा। अभी इतना पानी पीता है प्यास नहीं बुझती, हो सकता है थोड़े से पानी में अल्लाह प्यास बुझा दे, क्योंकि पानी का काम, पानी की तासीर यह है कि प्यास बुझाए, है ना। पानी की तासीर क्या? प्यास बुझा दे। अल्लाह ताला पूरे पानी की बोतल से प्यास बुझाने की तासीर निकाल ले, पूरा पानी पी जाए प्यास वहीं के वहीं रहेगी। और अल्लाह थोड़े से पानी में इतनी तासीर डाल दे कि आप 2 घूंट पिए और प्यास बुझ जाए। मकसद तो प्यास का बुझना है ना मीठे इस्लामी भाइयों, और इसकी तासीर अल्लाह के दस्ते कुदरत में। तो अल्लाह जिस रिस्क में, जिस माल में, जिसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है ना, वो अपने महदूद और मुख्तसर से वक्त में भी बहुत कुछ कर जाता है। देखिए हमारे औकात में बरकत नहीं है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अभी यार सोए थे, जागे और दोबारा रात हो गई, सोने का टाइम हो गया। देखा जाए तो कोई काम का काम नहीं हुआ, लेकिन बस गुजर गई वक्त, बरकत चली गई है। हमारे औकात में बरकत चली गई है। और जिनकी औकात में बरकत है तो उनके 24 के 25 घंटे नहीं होते, जो एक फिगर है। ऐसा नहीं कि इनकी औकात ने ये बहुत सारा काम करते हैं, 24 के 25 घंटे हो गए, इनके भी वही डबल 12 घंटे ही हैं। लेकिन डबल 12 घंटों में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी है कि वो बहुत सारे दिनों का काम घंटों में कर लेते हैं, जो हमसे हफ्तों में नहीं होता काम। ये है बरकत और उसका एक फलसफा, एक कॉन्सेप्ट। और कौन सुनाइए। मैं मोहम्मद अशफाक अतारी यूनान से बोल रहा हूँ, यूनान के शहर इथन से। और ये बहुत प्यारा सिलसिला असी देख रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। और हम इंशाल्लाह ये नियत करते हैं कि इंदा के लिए खाने खाते वक्त कोई भी टुकड़ा नीचे गिर जाएगा, वो हम उसी वक्त उठाकर खा लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपकी नीयत पर इस्तिकामत दे कि हम एक जाना भी ज़ाया ना करें। एक और कॉल सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब, मेरे से एक सवाल ये है कि दावतों में जो खाना होता है वो हमारा अपना नहीं होता और ना ही हमने उसे ख़रीदा होता है। अगर वो गिरता है वहाँ तो इससे हमारे रिस्क में बेबरकती क्यों होगी? जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। खाना हमारा था या नहीं था, इससे बहस नहीं है, ज़ाया हमने किया है ना। आप जब ज़ाया करेंगे तो जाहिर है कि फिर वो चीज़ हमारी ज़िम्मे आएगी। जो भी ज़ाया करेगा, आप मेहमान थे लेकिन खाना निकालना तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। उसने तो डिशें भरकर रख दी थी, प्याले भरकर रख दिए थे। हम गए, हमने अपनी भूख से ज़्यादा और अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा खाना निकाला और अब उसको ज़ाया कर दिया।
تو جب ہم خود ہی ضائع کر رہے ہیں، روٹی ہم ضائع کر رہے ہیں، پانی ہم ضائع کر رہے ہیں، اناج ہم ضائع کر رہے ہیں، سالن چاول وغیرہ بہت ساری چیزیں ہم خود ذاتی طور پہ ضائع کر رہے ہیں، اور ہماری ہرس ہمیں ضائع کرواتی ہے، کیونکہ ہرس زیادہ نکلواتی ہے. تو اس لیے مطلب اس کو غور سے دیکھنا ہے. تو ویسے بھی مطلب کہ عجیب کوفت آتی ہے ایسی دعوتوں میں جانے میں بھی. اب تو کوئی برسوں گزر کے اس طرح کی دعوتوں کو دیکھا نہیں ہے، بس سنتے رہتے ہیں، بعضوں کو ایسی ویڈیوز وغیرہ دکھا دیتے ہیں لوگ، تو بہت عجیب سی کوفت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے جنٹل مین اور پڑھے لکھے اور سمجھدار قسم کے لوگوں کو دعوتوں میں جس بے دردی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، جو دیکھا جاتا تھا، اب بھی جو پتہ ہے، جس طرح کی معلومات ہے، یہی ہے کہ بڑی بے دردی کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے. ہم نے اس طرح یہ پکانے والوں سے اور دعوت والوں سے بھی کچھ تاثرات لیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کھانے میں 5 آئٹم، کبھی 4 آئٹم، کبھی کسی میں 6 آئٹم ہوتے ہیں، کسی میں 2 آئٹم، کسی میں 3 آئٹم. اب ہر آئٹم میں اس نے تھوڑا تھوڑا رکھا اور پوری پلیٹ کر لی اور تھوڑا سا کھایا پھر چھوڑ دیا. لیٹ کھانا کھلتا ہے، کسی کو بھوک ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی ہے، اس نے پلیٹ تو بھر لینی، کھایا کم، باقی زیں. بچے بھی زیادہ زیں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے نا، اب کھانا لیٹ کھل رہا ہے بہت، تو بھوک تو انسان کی مر جاتی ہے. 11 بجے تک اگر 11:30 بجے تک کھانا کھل جائے تو اس میں بندے کو بھوک بھی ہوتی ہے. عام ہی آدمی گھر پہ بھی 10 بجے کے بعد کھانا کھاتا ہوگا، تو وہاں بھی پھر کھانا زیں کم ہوتا ہے مگر زیں ہوتا ہے کم ہوگا. کوئی ان کے فنکشن ہوتے ہیں، کوئی اس کی رسمیں ہوتی ہیں، اس حساب سے پھر کھانا لیٹ کھلتا ہے. کبھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دیکھیں کہ ٹائم ٹیبل پہ کھانا کھول دیتے ہیں، کوئی آیا نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں. جتنے لوگ ہوتے ہیں ہر بندہ اسی حساب کا اس سے زیادہ ہی منواتا ہے، لیکن عوام کے اندر ایک حویث یہ ہے کہ بعد میں مجھے ملے یا نہیں ملے، اس چیز کا وہ خیال نہیں رکھتے اور وہ بھر کے نکال لیتے. وہ ہوتا عموماً یہی ہے، جتنی آپ کی بھوک ہے آپ تو اتنا ہی کھائیں گے نا، بعد میں پھر وہ بچ کے ضائع ہی ہونا ہے اس کو. تو یہ چیز کوئی سمجھتا نہیں ہے. اگر ایک ٹیبل پہ میں نے نکالا اور مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، میں برابر والے کو دوں گا، وہ نہیں لے گا، وہ جا کے نیا ہی لائے گا اپنا. عوام میں یہ شعور آنا پڑے گا کہ جتنا مجھے کھانا ہے میں اتنا ہی لوں. آپ تھوڑا سا لے آئیں، ختم ہو جائے، پھر جا کے دوبارہ لے آئیں. کھانا دیر سے کھلنا اور پھر مینجمنٹ کا بھی بڑا فرق ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ 500 آدمی ہیں، 600 افراد ہیں، اب اس کے اندر کام کرنے والے کم ہیں، اب وہ ایک دفعہ ڈال کے چلے گا، اب اس میں 20 افراد کھڑے ہیں، 25 افراد کھڑے ہیں، کھانا آ نہیں رہا. ویٹ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جن کا پروگرام ہوتا ہے ان کو ایک سیٹنگ کے حساب سے کھانا چلانا چاہیے. عموماً تو یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ پلیٹیں صاف ہونے کے بعد وہ کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور سنا یہ بھی ہے کہ وہ علاقوں میں بکتا بھی ہے. ایک ٹیبل ہے، ایک بوفا ہے، اس کے اوپر لوگ کھڑے میں 20 سے 25. اب وہ ویٹنگ کے حساب سے کہ دوبارہ آئیں گے اور رش ہوگا، جس کا نمبر آ گیا بھر کے لے جاؤ. اگر ڈشیں بھی زیادہ ہوں گی، ایک چیز کی 3 سے 4 ڈشیں ہوں گی تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے لوگ. بوفوں کی جو تعداد، جو ڈشیں لگ رہی ہوتی ہیں، ان کو اگر بڑھا دیا جائے ٹیبل کے اور لوگوں کے حساب سے تو کافی حد تک اس پہ جو ہے کورنگ ہو سکتی ہے. فری کا ملتا ہے نا، اپنی جیب سے کھائیں تو ان کو پتہ لگتا ہے نا. کھانا بوفروں پہ لگتا ہے تو ضائع ہوتا ہے، کیونکہ لوگ بھر بھر کے نکالتے ہیں پلیٹوں میں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ضائع ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیبل سروس کریں تو اس میں کھانا بچتا ہے. ہم لوگ تو کھانا لے کے آتے ہیں، ہمیں تھوڑی پتہ، ہم تو عوام کو دیکھ رہے ہیں تو بھر بھر کے نکالے گی اپنے، کیونکہ وہاں فری. اگر یہاں کھائیں خرید کے تو ان کو پتہ لگے گا کتنے کیا پاؤ ہے بریانی. لوگ جو ہے بوفوں میں کھانا رکھتے ہیں اور بوفوں میں بھر کے لا کے وہ اپنے ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں. لہٰذا یہ سسٹم ہو جائے کہ ٹیبل سروس ہو، ٹیبل سروس کے اندر ضائع نہیں ہوتا کھانا. پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے یہ، خود میں کہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں میں جہالت ہے. کھانا دیر سے کھلنے کا تو بچے ہی نہیں ہے، کھانا دیر سے کھلا اور کھاتے لوگ کم ہے، بھوک مر جاتی ہے. پلیٹوں میں رہ گئے، حل والے لے لیتے ہیں، حل والے بیچتے ہیں، پھر بک جاتا ہے. صبح گاڑیاں لگتی ہیں، سب لے جاتے ہیں. نہیں پھینکتا کچھ نہیں ہے، بکتا کچھ نہیں ہے، سب بکتا ہے. یہ آبادی ہے ان کے اندر سب بکتا ہے. لوگ جو ہوتے ہیں وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی لمٹ سے زیادہ نکال لیتے ہیں، زیادہ اسی وجہ سے بچتا ہے. کھانے والے کے اپنے اوپر ہوتا ہے، اس کو مطلب یہ کہ ہوکا اتنا ہو جاتا ہے نکالتے ٹائم کہ اس کے بعد آئے یا نہ آئے، کھایا اس سے جاتا نہیں ہے. دیر کی بات تو یہ کہ کراچی کا یہ فیشن ہے کہ 11:30 بجے سے پہلے کھانا نہیں ملتا. مال مفت دلے بحرم والا حساب ہے. کھانے والے کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا قیمتی کھانا ہے. فش وغیرہ ہوتی ہے، باربیکیو ہوتا ہے، اور جتنے زیادہ آئٹم ہوتے ہیں اتنا زیادہ ضائع ہو، کیونکہ بندہ چوائس پہ چلے جاتا ہے نا. پھر تھوڑا سا فش لے لی، تھوڑی سی بریانی لے لی، سالن لے لیا، کئی قسم کے سالن ہوتے ہیں اس میں. اس لیے جو یہ بھی مد نظر رکھیں آپ کہ جتنے آئٹم زیادہ بنے گے اتنا ہی زیادہ کھانا ضائع ہو. وہ بھر بھر کے نکال لیتے ہیں، کھایا اس سے جاتا نہیں ہے. بہترین حل ہے وہ یہی ہے کہ پر پرسن کے حساب سے لنچ باکس بنا کے اس کے حوالے کر دیا جائے
وہ بھلے کھائے یا اپنے ساتھ باندھ کے لے جائے. کھانا جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 12-1 بجے ہوگا. 1 بجے جو اسٹارٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ کھانا ٹائم پہ کھول دیں ضائع نہیں ہوگا. دوسری بات ہے لوگ پلیٹیں بھر کے لاتے ہیں بوفے سے, وہ ٹیبلوں پہ رکھا ہوگا, سامنے 4 آدمی بیٹھے ہوں گے, کھا رہے ہوں گے تو خود کم نکالے گا سر میں ادھر. کیوں میں حال پہ ہی کام کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں جو دوسروں کا بچا ہوا کھاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں دیکھو کیسا انسان ہے. خریدنے والے حالتے پلیٹوں کا بچا ہوا لے آتے ہیں, غریب بھی لے آتے ہیں, کچھ دکاندار بھی آ کے لے آتے ہیں. میرا نام منصور. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کھانا جو ہے لوگ ضرورت سے زیادہ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو اس سے پھر ضائع ہوتا ہے. کھانا اس صورت میں ضائع ہوتا ہے کہ جس وقت کھانا لگتا ہے نا ٹیبلوں پہ تو لوگ بالکل برداشت ختم ہو جاتی ہے ان کی, ایسے بھاگتے ہیں کھانے کے اوپر کہ انہیں کبھی ملا نہ ہو, پھر بھر بھر کے نکالتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس پہ گر رہا ہے کس پہ نہیں گر رہا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے آگے پلیٹیں بھر بھر کے رکھ دیں گے. اب بچہ کتنا کھائے گا, تھوڑا سا کھائے گا, پھر سارا ضائع جاتا ہے. بیسک وجہ جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ لوگ جو ہے نا مطلب حوث کے مارے کھانا نکال لیتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کی اپنی کیپیسٹی ہے کتنی. راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں 12 آدمی, ہر آدمی ایک ایک چیز کو فوکس کر لیتا ہے کہ جی یہ آپ بریانی لے آئیں, ایک سالن لے آئیں اور ایک ٹکا لے آئیں. اس طرح سے معلوم چلا جی وہ 12 پلیٹیں بن گئی. 700-800 گرام کی ایک آدمی کی کیپیسٹی, لیکن وہ لوگ جو ہیں پلیٹیں بھر بھر کے نکال لیتے ہیں. جب کھانے کی سروس چالو ہوتی ہے تو پلیٹوں میں بہت سارا کھانا بچا ہوا ہوتا ہے جو اکثر ضائع جاتا ہے. جس کی ایک پیس اٹھانے کی کھانے کی پیٹ کی ہوتی ہے وہ 2 پیس اٹھا لیتا ہے, آدھا کھایا آدھا پلیٹوں میں چھوڑ دیا, اس طریقے سے ضائع چلا جاتا ہے. بیٹر کچرے میں ڈال دیتے ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کھانے میں جو ڈشیں زیادہ رکھتے ہیں لوگ, اس کی وجہ سے بہت زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو سروس ہو گئی ہے ایک دفعہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو بھی لوگ اہتمام کرتے ہیں کھانے کا وہ باقاعدہ کرتے ہیں, اور جتنے ان کے مہمان ہوتے ہیں اس سے بھی وہ زیادہ کرتے ہیں. لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ تاثر ہے, کیا کہتے ہیں کہ یہ شاید اب دوبارہ نہیں آئے گا, تو ایک دفعہ میں اتنا زیادہ نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. جتنی کم ڈشیں ہوں میں تو سمجھتا ہوں اگر 1 ڈش کر دی جائے تو اس سے بہتر اور کوئی حل نہیں ہے. 1 ڈش کی فیور میں ہو, کر دو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ اب آپ مدنی چینل کے ناظرین خود سوچے. آپ گھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ آج بھی آپ کو کہیں دعوت میں جانا ہوگا, دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. اس نے بھی ایک بات کہی, آپ غور کر لیجئے گا کہ اب مہمانوں کو, آنے والے کو ٹیبل پر وہ پارسل دے دیا جائے گا, یہ لو گھر جاؤ کھاؤ اور پھر وہ گھر پہ رکھو. تو یہ ایک ایسے ہی میں خوش طبعی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, یعنی یہ نوبت آ گئی ہے کہ یار یہ لوگ لگتا ہے کہ دعوتوں میں بلا کر کھلانے جیسے رہی رہے. اتنا مہنگا کھانا ہم کو کھلا رہے ہیں, واقعی مہنگا کھانا ہوتا ہے یار, ایسا نہیں ہے. بہت مہنگا ہو گیا کھانا آج کل. یہ آپ جب آپ کے گھر کا راشن مہنگا ہو گیا ہے یا نہیں ہے, آپ کے گھر کی جو دسترخوان تھا وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. مرغی مہنگی ہو گئی, گوشت مہنگا ہو گیا, دال سبزی آٹا مہنگا ہی ہو رہا ہے. موبائل سستا ہو رہا ہے, باقی تقریباً مہنگا ہو رہا ہے. موبائل سستا ہو رہا ہے, موبائل کی سروس سستی ہو رہی ہے, اس کے پیکیج سستے ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ سستا ہو رہا ہے. یہ چیزیں جو بالکل ہم کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے نا, یہ بہت سستی ہو رہی ہیں, اور جو ضرورت کی چیزیں نا وہ مہنگی ہو رہی ہیں. یہ آپ غور کر لیجئے گا, بہت یہ عجیب و غریب حال ہو گیا. یہ سستے سے سستا ہوتا جا رہا ہے, وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے. اس میں بھی کہیں نہ کہیں سسٹم کا پرابلم ہے, نظام کا مسئلہ ہے, ترسیل جو آمد و رفت کی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, مینجمنٹ کا پرابلم آئے گا, رشوتیں اس میں آ جائیں گی, اس میں سود انوالو ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک شخص مہنگا ہو ہی جاتا ہے کیونکہ اس کو جب بیج بونے ہیں زمین میں اناج کے لیے, تو اس کو جو پیسہ چاہیے وہ بیج بونے کے لیے, وہ پیسہ اس کو سود پہ ملتا ہے کہ وہ سود پر کو پیسہ ملے گا, تو وہ اس کے وہ بیج اور یہ طرح طرح کی چیزیں لے گا. جب وہ طرح طرح کی چیزیں ڈالے گا تو ایک چیز اس کی کوسٹ تھی, وہ سود کی وجہ سے اس کی کوسٹ تھوڑی بڑھ جاتی ہے. جب تو وہ 10 روپے کی چیز ویسے اس کو 15 روپے کی پڑ جاتی ہے کیونکہ اس کو باقی سود بھرنا ہے. اب جب وہ اس کو آگے دیتا ہے تو اس سے جس سے مال خریدنا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی جو بیسک کوسٹ ہے وہ 10 روپے کی ہے, اور خریدنا چونکہ اس کو زیادہ ہے تو اس نے اس سے سود پر پیسہ لیا, تو وہاں اس کو 5 روپے اور زیادہ دینے پڑے, تو لے دے کر اس کی وہ 10 روپے کی چیز 20 روپے کی ہو گئی. اب اس کو جو آگے مارکیٹ میں ڈانا ہے اس کو بھی پیسہ زیادہ چاہیے, وہ بھی سود اٹھا رہا ہے, اس کو چاہیے وہ بھی سود اٹھا رہا ہے. وہ بنیادی چیز جو زمین سے نکلی اور ہم تک پہنچتی اور بغیر کسی سودی قرضے کے اگر یہ ہم تک آتی تو شاید وہ 50 روپے کی ہوتی, مگر سود کے انوالومنٹ کی وجہ سے وہ چیز 25 سے 30 روپے مہنگی بن جاتی ہے. اس کا باقی روپیہ سسٹم کے مطابق ترتیب وار سود میں جا رہا ہوتا ہے, اور لوگ جو سود پر پیسہ دیتے ہیں نا وہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. ورس کم ٹو ورس, پیسہ جس کا گیا نا
وہ بیسک کسٹمر ہوتا ہے, بیسک کنزیومر ہوتا ہے, جیسے عوام آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کو چیز مہنگی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ مہنگی ہو, کیونکہ وہ سود سے چلی آ رہی ہے. تو سود سے معیشت برباد ہوتی ہے, سود سے رزق برباد ہوتا ہے, اور اس نے جو ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اگر کسی ملک کی ریاست اور کسی معاشرے کے اندر اگر آپ برکت چاہتے ہیں, ریاست میں برکت چاہتے ہیں, مملکت میں برکت چاہتے ہیں, سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سود کو ختم کریں, دوسری طرف رشوت کو ختم کر دیں. یہ دو چیزوں کو کسی صورت ختم کریں, رزق بھی بڑھے گا, روزگار بھی بڑھے گا, انشاءاللہ سے کرپشن کم ہوگا, اس سے بدعنوانی بھی کم ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم جب ہمارے معاملات میں شامل حال ہو جائے گا, آٹومیٹیکلی سسٹم ہمارے زندگی کا نظام بہتر ہو جائے گا, رزق میں برکت آ جائے گی. اور اپنے رزق کو حلال کیجئے. حرام روزی کی وجہ سے بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. کیا اللہ کی نافرمانی آ گئی نا اس مال کے اندر, اس پہ برکت کہاں سے آئے گی, اس پہ بچے گا کہاں سے؟ وہ روتا رہے گا, وہ سمجھے گا کہ مطلب کہ میں کما بہت رہا ہوں, مگر اس کا رونا بند نہیں ہوگا, اس کی تکلیف بند نہیں ہوگی, اس کی فیلنگ بند نہیں ہوگی کہ یار تنگی ہے, کیونکہ اس کی وہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں. تو یہ دعوتوں کے حوالے سے کچھ مہربانی کریں مدنی چینل کے ناظرین, جتنے آپ ابھی دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ تقریباً جتنے ہوں گے, ہو سکتا ہے شاید ایک تعداد ہوگی جو دعوتوں میں جاتی ہوگی. تو آپ جب دعوتوں میں جا رہے ہیں, اب سننے والے ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شاید ہوں اس وقت ہمارے ساتھ. اگر آپ سب اس وقت گھر بیٹھے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ ہم لوگ دعوتوں میں کھانا ضائع نہیں کریں گے. دعوت میں اول تو جانا ایسی دعوت میں ہوتا ہے کہ جس میں گناہ نہ ہو, یہ تو طے ہے کہ جو دعوت اللہ کی نافرمانی والی نہ ہو, اس دعوت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسی دعوت میں جانا ہی ہے تو ویسے وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے, لیکن دعوت ہوتی ہے اور ایک بلانے والا بلاتا ہے جب شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو یہ ذہن بنا, اب چاہے وہ نیاز کا کھانا کھا رہے ہیں, چاہے آپ سحری اور افطار میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا ولیمے کا کھانا کھا رہے ہیں, نکاح کا کھانا کھا رہے ہیں, اور کوئی تقریب کا کھانا کھا رہے ہیں, کیا آپ یہ نیت کرتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج یکم رجب المرجب 1436 سین ہجری کو آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ آج سے میری ڈکشنری سے کھانا ضائع کرنا ختم, کلوز, اتنا ہی نکالنا ہے جتنا ہم نے کھانا ہے. بلکہ بہت بنیادی حدیث عرض کر دوں, یہ طب میں بھی آپ کو کام آئے گی, صحت میں اور یہ تمام چیزوں میں آپ کو حدیث کام آئے گی. اگر اس حدیث پر ہمارا عمل شروع ہو جائے, یقین مانیں یہ مسائل حل ہو جائیں گے. وہ بہت مختصر سی حدیث ہے, آپ نے چند مرتبہ سنی ہوگی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھوک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. اب پتہ ہے کہ بھوک لگی تو ہے, مجھے بھوک لگی ہے, مجھے 500 گرام کھانا کھانا ہے, مثال دے رہا ہوں. وہ 700-800 گرام کا کہہ رہے تھے نا کہ ایک آدمی 700-800 گرام کھانا کھاتا. ہم پیٹ کا کفر مدینہ کا ذہن دیتے ہیں نا. اب ایک اسلامی بھائی 200-250-300 گرام کی اس کو بھوک لگی ہے, 100-150 گرام کھانا نکالے, مثال دے رہا ہوں, اس طرح تھوڑا کھانا نکالے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے کھانا بھوک کے 3 حصے کرنے ہیں, ایک حصہ مجھے کھانا کھانا ہے. اب جب ایک حصہ کھانا نکالیں گے, لوگ بولیں گے او ہو کیا بات ہے, بھوک نہیں لگی, کھانا کھا کر آئے ہو, ارے اور لو نا. اس کو اپنا کام کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں. پیٹ آپ کا ہے, بھلے مال آپ کا نہیں ہے, کھانا آپ کا نہیں ہے, پیسہ بھی آپ کا نہیں لگا, لیکن پیٹ آپ کا ہے. ڈاکٹر کو اگر آپ یہ کہیں گے بھی نا, مثال کے طور پر کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو جب یہ کہیں گے نا, یار ڈاکٹر صاحب کل دعوت میں ایسا کھانا کھا گیا کہ بس کیا کروں, تو ڈاکٹر یہ نہیں بولے گا کہ ہاں یار کھانا تو آپ کا تھا نہیں, میں پیسے آپ سے لے کر کیا کروں گا, چلو یار میں آپ سے پیسے نہیں لیتا ہوں, آپ کو علاج فری کر دیتا ہوں. ڈاکٹر نے یہ آپ کو ہمدردی نہیں کرنی. ڈاکٹر نے تو اپنے پیسے کھڑے کر لینے نا. تو پیٹ بھی آپ کا گیا, پیسے بھی آپ کا گئے, کھانا جتنے کا نہیں کھایا, اس سے زیادہ کہ اس پر دوائی اور ڈاکٹر نے لے لینے پیسے آپ کے. آپ بولو گے یار لفافہ بھی گیا, سونے کی گھینی بھی گئی, تحفہ بھی گیا, ڈاکٹر کی بھی زیارت ہو گئی, میڈیکل والے کی بھی زیارت ہو گئی, دوا کا بھی دیدار ہو گیا, اپنا بھی میرا پار ہو گیا. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کس نے کہا تھا کہ آپ اتنا کھانا ڈٹ کے کھائیں اور ضائع کریں؟ تو جب آپ بھوک کے 3 حصے کر لیں, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا, اور ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا قرآن پاک میں,
وہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو، ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو، حلال و طیب کھائیں، بھوک سے کم کھائیں، خواہش سے کم کھائیں، خواہش سے کم نکالیں، بیچ میں کھانے کے دوران پانی پی لیں، آپ کی بھوک کو وہ پانی قابو کر لے گا۔ مگر وہ جو ہے نا کھاتے ہوئے نیت نہیں، کھانے سے پہلے کی نیت کرنی ہے کہ میں نے خواہش سے اور بھوک سے کم کھانا، تاکہ نکالیں آپ اتنا۔ اب آپ نے کھانا اتنا پلیٹ بھر کر نکال لیا، اب آپ کو یاد آیا یار اس سے بولا تھا یار بھوک سے کم کھانا ہے یار، چلو بھوک سے کم کھاؤں گا، اب آپ نے تھوڑا لیا، باقی پلیٹ میں ضائع۔ ہم نے خود کو بھی بچانا ہے بیماری سے، پریشانی سے، دیگر چیزوں سے ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ اکیلے کا اگر ایک غذا ضائع کرنے کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، ایک فرد اگر نیت کرتا ہے کہ میں غذا ضائع ہونے سے بچاؤں گا، کیا پتا کہ آپ کا وہ غذا جو ضائع آج تک کرتے رہے آپ کا یہ بچانا کسی بھوکے کے کام آ جائے گا۔ کسی 1 ارب کے متعلق کسے پتا چلا کہ 1 ارب انسان ایسے ہیں جو قلت غذا کی وجہ سے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ خود ہمارے پاکستان کے اندر کتنے باب الاسلام میں، بلوچستان میں، مختلف مقامات پر، کتنے سے مقامات میں جس میں کئی مسلمان گھرانے بھوکے رہتے ہیں، ان کو صحیح کھانا نہیں ملتا، پورا نہیں ملتا، ادھورا ملتا ہے، بچوں کو پوری غذا نہیں ملتی۔ بچوں کو جب پوری غذا نہیں ملتی نا، یہ کمزور رہ جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، پھر زندگی بھر ان کو اس معاملے میں پچھتانا پڑتا ہے۔ پراپر غذا نہیں ملتی جتنا ایک صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ ہند کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا میں بھی کئی ایسے آپ کو مسلمان گھرانے ملیں گے جو بیچارے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ یہ خاص اس کو فوکس کیا گیا بنگلور شہر کو، جو ہند میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، یہ تھوڑا اس معاملے میں غور کریں کہ لکھا یہ گیا ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق بنگلور میں واقع یہ ایک یونیورسٹی ہے سائنس کی، کہ بہت سارا کھانا وہاں ضائع ہوتا ہے، اور شہر میں ہونے والے 75 شادیوں کا 6 ماہ تک جائزہ لیا گیا، اور تقریب میں موجود رہ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ شادی میں کتنا کھانا برباد کیا جاتا ہے۔ تو تحقیق میں بتایا گیا کہ صرف بنگلور میں ہونے والی شادیوں میں ہر برس تقریباً 950 ٹن غذائی اشیاء ضائع ہوتی ہیں، 950 ٹن۔ ایک اور اسی طرح کی تحقیق کے مطابق بنگلور میں تقریباً 530 میرج ہال ہیں، جہاں ایک جائزے کے مطابق ہر برس تقریباً 80,000 شادیاں ہوتی ہیں۔ ہر شادی میں اوسطاً 1/3 کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کے کھانے کی قیمت 40 روپے بھی لگائی جائے تو سال میں 339 کروڑ روپے کا کھانا شادیوں میں برباد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ غور کر لیجئے کہ اگر یہ کھانا، یہ تو ایک شہر کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں ہوتا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، عرب ممالک میں۔ بلکہ میں آپ کو وہ بھی بات بتاؤں، دنیا کے 10 وہ ممالک جن میں کھانا سب سے زیادہ برباد کیا جاتا ہے، یہ ایک بات بتا دو میں آپ کو۔ اس سے پہلے ایک ہم نے سلسلہ کیا تھا کرپشن کا، کرائم کا، اور آپ کو ہم نے مدنی چینل پر بیان کیا تھا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جن ملکوں میں جرائم ہوتے ہیں، دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز جہاں پر جرائم کی اوسط سب سے زیادہ ہے، ان میں مسلمان کا ایک ملک بھی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ٹاپ 10 کنٹریز، وہ 10 ممالک جن میں کھانا سب سے زیادہ ضائع کیا جاتا ہے، تحقیق یہ ہے، ریسرچ یہ ہے، اس پہ مسلمان کا ایک ملک بھی نہیں ہے۔ ان کی پوری تفصیل ہے جو نیٹ پر دیکھنے والے دیکھ کر مجھے انہوں نے بتایا ہے، میں ان ممالک کی تفصیل میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ریسرچ ہے، اگرچہ کئی مسلمان ملکوں میں کھانا بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جاتا ہے، اس کا اعتراف ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کا احساس موجود ہے،
ایک ٹھیک ایک طبقہ ہے, ایک جگہ ہے, ہوٹلنگ ہے وغیرہ وغیرہ, جہاں مال بہت برباد کیا جاتا ہے, رزق ضائع کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی بہت سارے لگتا ہے کہ مسلمان گھرانے, خاندان, فیملیز, لوگ ایسے ہیں جو کھانا ضائع ہونے سے بچتے ہیں. اب نارملی طور پر لڑکے ہوٹلوں میں کھانے کے لیے جاتے ہیں نا, 2-4 دوست مل کے جاتے ہیں تو نہاری کھاتے ہیں, کباب کھاتے ہیں, پراٹھے روٹیاں کھاتے ہیں, پوریاں شوریاں کھاتے ہیں. ان کا بھی ہم نے جائزہ لیا, یہ بھی کچھ نہ کچھ کھانا ضائع کرتے ہیں. ہمارے اسلام بھائی ہوٹل میں گئے, کچھ لڑکے کھا رہے ہوں گے, ہم نے ان کے چہرے نہیں دکھائے. آئیے ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں. کھانا کھا چکے ماشاءاللہ. آپ نے کھانا تو کھایا ہے, یہاں پر دیکھ لیں اس میں پوری بھی رکھی ہوئی, پوری کے ذرات بھی ہیں, اور کچھ بوٹی کے بھی آپ نے چونکہ بوٹی بھی کھائی ہے یہاں پر, اور بوٹی بھی رکھی ہوئی ہے. تو یہ کیوں رکھا ہوا بھائی آپ؟ پیٹ بھر گیا. پیٹ بھر گیا, پیٹ بھر گیا تو یہ ضائع نہیں ہوگا کھانا. یہ پورا کر لیں, ورنہ اگر نہیں پورا کریں گے تو یہ ضائع ہوگا, 10 دن کی نظر ہو جائے گا. کوشش کریں گے تو یہ چلے جائے گا پیٹ میں. جزاک اللہ. یہاں پر چند لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے فش کھائی ہے. فش کے اندر بھی کچھ گوشت لگا ہوا ہے. ساتھ ہی یہاں پر ایک برابر میں ایک روٹی کا پیس بھی رکھا ہوا ہے جو شاید ان سے نہیں کھائی گئی. ہوٹل میں اس طرح کے جو بھی کھانے وغیرہ بچ جاتے ہیں اس کو 10 بن کی یہ نظر ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہوٹل ہے, ہوٹل کا ایک کچن ہے, اور یہاں پر یہ پلیٹیں دھل رہی ہے, اور پلیٹیں دھلنے کے ساتھ ہی یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں آئی صاحب کی ایک ٹرے لگی ہوئی ہے. کہ آئی صاحب دیکھیں یہ پلیٹیں لا کے رکھی ہے اس نے, اور اس کے اندر پیاز بھی ہے اور چٹنی بھی ہے, اور یہ کچھ سالن بھی ہے, کباب فرائی بھی ہے, اور جو کہ یہ 10 بن کی نظر ہوگی. اس کے علاوہ دیکھیں یہ نہاری بھی بچ گئی آئی صاحب, اور یہ اتنی ساری نہاری بچی ہوئی ہے. یہ دیکھیں کباب فرائی یہ بھی بچ گئی ہے. صاف کرنے کے بعد یہ نہاری دیکھیں آئی صاحب کتنی ساری نہاری یہ 10 بن کی نظر ہونے جائے گی. پھر اس کے بعد یہ 10 بن ہے, یہاں پر 10 بن دیکھ رہے ہیں آئی صاحب کہ وہ روٹی نظر آتی ہے. اب یہ ہوٹل بتاتے تھے کہ یہ امیر لوگ یہاں نہیں جاتے ہوں گے اتنے, مطلب یہ مجھے پلیٹوں کا انداز بتا رہا تھا. یہ بیچاری وہ سلور کی, اسٹیل کی, وہ اس طرح کی جو پلیٹیں تھیں, کیونکہ بڑی ہوٹلوں میں تو وہ کیٹلری ہوتی ہے پوری باقاعدہ وہ شیشے کی, اور ایک بڑی پلیٹیں ہوتی ہیں, اور وہاں پھر وہ بدقسمتی کے تحت چھری کانٹا چارکو بھی سب رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کانٹے نکالتے ہیں, پھول بساتے ہیں, یہ کانٹے ہی بسا چلے جا رہے ہیں. کانٹوں کو نکالو, پھولوں کو بساؤ. تو یہ ہوٹل بتا رہی تھی. اب یہ جو انداز تھا, یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے دنیا میں کروڑوں لوگ انوالو ہو جو یہ کھاتے ہوں گے اور اس طرح ضائع کرتے ہوں گے. اب یہ ہوٹل والے بھی کوئی نظام بنائیں, عوام ہی کو چاہیے کہ مناسب منگوائیں. آپ کو چاہیے کہ مناسب منگوائیں. آپ کو یہ جب ذہن بن جائے گا نا کہ مجھے ضائع نہیں کرنا, تو ایک ساتھ اتنی روٹیاں منگانے سے ویسے ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تو اب وہ کھانے میں کیا مزہ آئے گا. تو روٹی ایک ایک کر کے منگائیں, تھوڑی تھوڑی کر کے منگوائیں, ایسی منگائیں کہ آپ کھا سکیں. اور اب بچ گیا, مثال کے طور پر بچ گیا. اب دیکھو بچی ہوئی چیز, اب کباب فرائی مہنگی ہوتی ہے. پہلے تو مطلب یہ مل جاتی تھی, آپ کو ہوگی, میرے کو لگتا ہے 400-500 روپے کی شاید کباب فرائی کی پلیٹ ہوگی, شاید ہو سکتا ہے ہو. اور نہاری بھی یہ جو بھی بچی ہوئی تھی, کمل کے بچی ہوئی نہاری بھی 60-70-100 روپے کی تو ہوگی. پھر اس میں اگر کسی نے مطلب کوئی موڈی آدمی ہوگا تو اس نے وہ نلی مغز بھی ڈلوایا ہوگا نا, کولیسٹرول پیدا کرنا ہوگا اس کو بھی. یار چلو یار, ڈاکٹر کا بھی بھلا کرے یار, اس کا بھی چلو دن پھرے بیچارے ڈاکٹر کے بھی, ایک سے کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے, ان کا بھی تو گھر چلے نا. تو یوں اتنا مطلب کہ یہ کھانا, تو یہ پارسل بھی تو کروا سکتے تھے. پارسل کروا کر آپ کسی غریب کو دے دیتے. چلو آپ بولو میں گھر نہیں لے جاؤں گا, یقین مانے بہت غریب لوگ ہیں, بہت غریب لوگ ہیں. اگر آپ یہ کریں نا, جو بھی بچ جاتا ہے کھانا کسی غریب کو دے دیں. برائے کرم مدنی التجا ہے, مدنی چینل کے ذریعے کم از کم یہ ذہن بنا لیجئے کہ یا تو یہ کھانا لے کر گھر لے آئیے. آپ گھر لے آئے, کیونکہ آپ کو بچت کے فارمولے ہی بتانے ہیں, اس کے مدنی پھول بھی دینے ہیں. گھر لے آئے, گھر میں چوکی دار ہوتا ہے, ماسی ہوتی ہے, ڈرائیور ہوتے ہیں, فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. بعض پڑوسی غریب ہوتے ہیں,
कोई भी ऐसा मतलब कि आप निज़ाम बनाइए, फैक्ट्री में ले जाइए, ऑफिस में ले जाइए, दफ्तर में ले जाएं, वहाँ मुलाजिमीन होते हैं, प्यून होते हैं, वगैरह 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 वगैरह। हो सकता है कि इनके घरों में ये खाना शायद इन्होंने वो साल डेढ़ साल में पहली बार देखा हो कि यार चलो यार ये भी सेठ साहब का बचा हुआ खाना आया, ये उमूमन खा लेते हैं, इनके बच्चे खा लेंगे, ये ले जाएंगे। तो कोई सी सूरत बनाएं कि आप अगर जहन बना लें और खाना ज़ाया होने से बचाएं। और ये बुफे सिस्टम है जो भी है कि मैं होटलों का निज़ाम तो तब्दील करने की ताकत नहीं रखता कि ये निज़ाम ख़त्म कर दें, दस्तरखान बिछाएं, ज़रूरत का खाना दें। दावतों में भी हम ये सारी चीज़ें ख़त्म करने से रहे कि ये कौन माने यार, हमारी कौन मानेगा। ठीक है, खुश नसीब होते हैं जो नीयतें कर लेते हैं, अब नीयतों पर इस्तिकामत अल्लाह नसीब फरमाए। और ये हो कि भाई ये नहीं तो कम अज़ कम ये कि फ़र्ज़ से माशरा बनता है, जो उस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अरबों लोगों की तकलीफ़ों को जो महसूस कर सकते हैं, करोड़ों मुसलमानों की तकलीफ़ों को जो महसूस कर सकते हैं, वो तो महसूस करें यार। बहुत ज़ाया हो रहा है, नेमतें ज़ाया हो रही हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमत और बढ़ाएगा। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। और याद रखिएगा, जो कौम अपनी हालत नहीं बदलती, इसकी हालत नहीं बदली जाती। हम अपनी हालत खुद बदलें। हमारे घर के दस्तरखान, हमारे बच्चों की तरबियत करें, इनको उंगलियां चटवाएं, इनको बर्तन चटवाएं, अल्लाह तौफीक दे तो धो के पिलाएं। कि जो बर्तन धो के पीता है, इमाम गजाली फरमाते रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसे एक गुलाम आज़ाद करने के सवाब अता किया जाता है, वो एक गुलाम आज़ाद करने के सवाब का हकदार बनता है। और वैसे भी उंगलियां चाटने हदीस पाक में आया है, ये बाकायदा मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये कुछ मवाद मैटर है, आप तक पहुँचाता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल्स लेते हैं। रिवायत है हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कि जब इनके पास सरीद लाया जाता, जो रोटी का सालन जो बनता है, रोटियां बनाती जाती हैं सालन के अंदर, तो इसके मुतालिक हुक्म देती तो ढक दिया जाता, हत्ता के इसके धुएं का जोश जाता रहता। और फरमाती कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ये अमल बरकत बढ़ाने वाला है। अब इसकी थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। यानी शोरबे में गलाई हुई रोटी ये फरीद कहलाती है। यानी आप बहुत गर्म खाना ना खाती थी और खाना खोलकर फूंके मारकर ठंडा ना करती थी, बल्कि पकने के बाद कुछ देर ढका रहने देती, जब खुद ठंडा हो जाता तो खाती थी। मजीद फरमाया कि खाने का कदरे ठंडा हो जाना यानी वो खाने के काबिल हो जाए, फूंकों से ठंडा ना करना बरकत का बाइस है। इसलिए खाने में भी तकलीफ नहीं होती। देलमी शरीफ में है कि गर्म खाने में बरकत नहीं, खाना इस तरह हो कि वो खाने के काबिल हो। मुंह जल गया था। किसने कहा था भाई इधर गरम गरम खाने पर हाथ मार दो, थोड़ा ठंडा करो, सब्र करो। तो आप बोलोगे नहीं, अब सब्र की ताकत संभालो और आप गरम गरम खाए, गरम गरम चाय पी जाते हैं। अरे भाई थोड़ा सा तसल्ली रखो यार, मतलब अपने आप को तो ज़हमत ना दें यार, तकलीफ तो ना दें यार। मुस्लिम शरीफ में हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारे हर काम में हाजिर हो जाता है, खाने के वक्त भी हाजिर हो जाता है। याद अगर लुकमा गिर जाए और उसमें कुछ लग जाए तो साफ करके खा ले, इसे शैतान के लिए छोड़ ना दे। और जब खाने से फारिग हो जाए तो उंगलियां चाट ले, क्योंकि ये नहीं मालूम कि खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो अब उंगलियां चाटने की कोई तरकीब करें। अरे उंगलियां चाटने का जमाना गया मौलाना, कौन से दौर की बातें कर रहे हो यार। हम चम्मच से खाते हैं, चम्मच से। मैं क्या बोलता, चम्मच से खाना गुनाह है। सुन्नत 3 उंगलियों से खाना है। 3 उंगलियों से छोटे छोटे और निवाले बना कर अच्छी तरह चबा कर खाए। ये 3 उंगलियों से खाना ये अंबिया कराम की सुन्नत है। इसको जिंदा करो यार। ए आशिकान रसूल, इस पर अमल करें। आप बोलो यार माहौल, माशरा, कल्चर, तो कल्चर माशरा अपनी असल से हटा है।
یہ ریئل نہیں ہے جو ہو رہا نا, یہ ریئل نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل ہے, یہ مصنوعی انداز ہے. ہمارا جو ریئل انداز ہے, جو بنیادی انداز ہے, وہ انگلیوں سے کھانا ہے, فرشی نشیش سے. یہ آپ کو یاد ہوگا, سب کو پتا ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. ٹیبل کرسیوں پہ بیٹھ کر کھانا ناجائز نہیں ہے, مگر اس کے سائیڈ افیکٹ پر اب ریسرچ ہو رہی ہے. سنت کے مطابق کھانا اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس میں فزیکلی اور ہر طرح سے کتنے فوائد ہیں. ارے انسان کو اللہ نے بنایا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کا اور سارے انداز اپنے حبیب کے ذریعے عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس انداز کو اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے اندازوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے لیا. تو جتنا ان اندازوں کو زندگی میں اختیار کریں گے, اسی قدر آپ کو برکت, صحت, تندرستی اور عافیت نصیب ہوگی. کیونکہ یہ نظام جو زندگی کا, کھانے کا, پینے کا, سونے کا, ہر چیز کا جو نظام ہے, یہ ڈیو ٹو نیچر ہے, یہ فطرت اور نیچر کے مطابق ہے. اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت ساری سہولیات و برکتیں نصیب ہوں گی, صحت و تندرستی نصیب ہوگی اور پریشانیوں سے بچیں گے. یہ لوجیکلی بات ہے, عقل میں آنے والی بات ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. تو اگر کوئی ایسا ماحول یا ایسا معاشرہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, تو آپ چینج کریں نا, چینج کریں کہ بس آپ کر لیں. حضرت خطبہ بن خالد محدث تھے, بہت بڑے حدیث سے بیان کرتے تھے. محدث خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے. یہ خلیفہ کے یہاں مدعو ہوئے, دربار تھا خلیفہ کا, تو مدعو ہوئے, یعنی دعوت تھی ان کی. جب کھانا کھانے کے لیے کھانا کھا چکے تو یہ دسترخوان سے گرے ہوئے دانے چن چن کر کھانے لگے. تو جو کچھ لوگ قریب تھے انہوں نے بڑا وہ جیسے آج کل ہوتا ہے لگتا ہے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا. اور یہ بھی مجھے بھی آج کسی نے بتایا کہ یہ بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی پلیٹ صاف کرنے کی سوچ رکھتا ہے نا, تو 4 آدمی ڈیڑھ شہر بیٹھے ہوئے تھے, کہتے ہاں بھائی کیا پلیٹ بھی کھا جائے گا, بھوک پیٹ نہیں بھرا. یار کیا ہو گیا آپ کو یار؟ ایک شخص بڑا شرافت کے ساتھ اور مطلب کہ ایک اچھے طریقے سے پلیٹ صاف کر رہا ہے یار, آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اور اس کی اس بات کو لے کر خود ہی پلیٹ صاف کرنے کے بجائے اس کو تنقید کرتے ہو. یہ مذاق نہیں ہے. آپ بولو مذاق کر دے, مذاق نہیں ہے. آپ اس کی مطلب حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں یار. اگر ہم اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کو اچھا کرنے تو دیں, اور اگر کوئی اچھا کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کر دیں. یار میں نہیں کر سک رہا ہوں مگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں یار. یہ معاشرہ نہیں ہے, یہ ماحول ایسا نہیں ہے. معاشرہ ماحول نے کیا دیا ہم لوگوں کو یار؟ یہ بگڑے ہوئے معاشرے, بگڑے ہوئے ماحول نے. ہم اس کو درست کریں, ہاں تھوڑا تو اس کو وہ پراپر کریں. اس سے خرابی آ رہی ہے, نقصان ہو رہا ہے ہمیں. تو وہ خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دسترخوان سے گرے ہوئے دانے کے ذرات چن چن کر کھا رہے تھے, جو غذا کے ذرات ہیں. تو وہ لوگوں نے کچھ اشارے بازی کی. تو خلیفہ نے جب نوٹ کیا تو کہا کہ حضور کچھ مطلب اگر پیٹ نہیں بھرا ہو تو آسودہ نہ ہوئے تو کچھ اور کھانا پیش کروں. تو سیدنا خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ کیوں ارشاد فرمایا کہ میں ان دنیا داروں کے لیے اپنے نبی کے فرمان کو فراموش نہیں کر سکتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو اس طرح کی انہوں نے بھی روایت بیان کی کہ اس کو برکت ملے گی جو دسترخوان سے گرے ہوئے کھانے کے ذرات اٹھا کر کھا لے گا. اس طرح کے مضمون کی کچھ انہوں نے روایت بیان کی. تو اس پر خلیفہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے خادم کو ارشاد فرمایا کہ حضرت کو انعام پیش کیا جائے. تو وہ انعام کی تھیلی لا کر حضرت کے ہاتھوں میں رکھ دی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں میں نے میرے دین اور اسلام کی باتوں پر عمل کیا اور یہاں اللہ نے میری تنگ دستی دور کر دی. برکت آئی نا. آپ بھی کریں یار, ورنہ یہ ماحول عجیب و غریب ہو گیا ہے. پانی ضائع کرو, بوتلیں ضائع کرو, اتنی سویٹ ڈش بھر لیتے ہیں. ایک تو 4 قسم کی سویٹ ڈشیں ہوتی ہیں, کھایا جاتا نہیں آپ لوگوں سے, اور بھر لیتے ہو. آئس کریم میں بھی اتنی بھر کر اوہ بہت ٹھنڈی ہے, تو آئس کریم ٹھنڈی ہوگی نا تو مطلب چولہے پہ گرم کر کے آئس کریم تھوڑی دیں گے آپ کو. بھائی آئس کریم کا مطلب ہی ٹھنڈی کریم ہوتی ہے. آئس کریم ٹھنڈی کریم, موٹا بھی کرتی ہے, شوگر بھی بڑھاتی ہے. تو آئس کریم تو ٹھنڈی ہوگی نا.
تو یہ تو اوہ یار نہیں کھائی جاتی، بہت ٹھنڈی ہے، آئس کریم ٹھنڈی ہوگی، یقین مانے آئس کریم ٹھنڈی ہوگی، چائے تھوڑی آئس کریم ہے، چائے گرم ہوتی ہے، چائے پیئیں گے اوہ بہت گرم ہے، چائے گرم تو ہوتی ہے بھائی، چائے کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ جو ٹھنڈی چیز ہے اس کو آپ گرم چائے، وہ یہ بھی عجیب و غریب تبصرے ہیں یہ، جو میں صرف آپ کی یہ تو تفنن کے لیے، آپ کی خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں اور کچھ نہیں، کہ یار یہ عجیب و غریب ہمارے یہاں مطلب کہ لینگویج اسٹائل ہے یار. پھر کھانا چھوڑے بھی دیں گے، وہ تعریفیں بھی کریں گے، او بھائی یار چکن بڑی اچھی تھی یار، وہ جو فرائی تھی نا وہ بڑی اچھی تھی، کھا لینا بھائی اگر اچھی تھی تو، ضائع کیوں کر رہے ہو؟ اتنی اچھی اچھی چیز ضائع کر رہے ہو. غریبوں نے جو چیز دیکھی نہیں ہے، یہ فرایا، یہ باربیکیو اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ نام بیچاروں نے کبھی کوئی کتنے تو سے شاید مدنی چینل پہ پہلی بار پتہ چلتا ہوگا. ابھی پچھلے دنوں امیر سنت کے ساتھ ہم ایک جگہ پر دعوت میں حاضر تھے، تو بٹر کا ذکر ہوا کہ وہ فلاں جگہ بٹر ہوتا ہے، تو بابا فرماتے بٹر دعوتوں میں، دعوتوں میں بٹر ہوتا ہے. یعنی امیر سنت کے لیے نئی بات تھی نا کہ دعوتوں میں بٹر ہوتا ہے، بٹر بھی کھلائے جاتے ہیں، پیسہ ارے دیکھیں کھلانے نہ کھلانے کے حوالے سے اس وقت ہمارا کوئی تبصرہ نہیں ہے، لیکن میں درد مند اسلامی بھائیوں سے ضرور عرض کروں گا کہ آپ جتنی زیادہ ڈشیں رکھتے ہیں نا، قوم ضائع کرتی ہے. آپ کا بھی دل پتہ نہیں جلتا ہوگا، نہیں جلتا ہوگا، زیادہ پیسہ ہوگا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوگا کیا جلا کیا نہیں جلا، کھانا جلا کہ دل جلا، گردہ جلا کہ پھیپڑا جلا، اب وہ کیا اس کا اندازہ ہوتا ہوگا. بل آ گیا، وہ بل بھی کسی نے پیمنٹ کر دیا. بعضوں کے پیسوں کا یہ حال ہے. غریبوں کا یا بھی ضائع تو کیا جاتا ہے، یہ بھی آج بتا دو. غریب کون سا پلیٹ صاف کر رہا ہوتا ہے، غریب کون سا دسترخوان صاف کر رہا ہوتا ہے. غریب کے یہاں بھی تو بہت ضائع کیا جاتا ہے، مگر اوسطاً دیکھا جائے تو غریب کے یہاں پلیٹ میں اور تھوڑا بہت اس طرح چھوٹا موٹا ضائع ہوتا ہے، وہ بھی بے احتیاطی ہے، جہالت ہے. اور امیروں کے یہاں اگر تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے اور سوچ نہیں ہوتی، دیکھیں آپ کو ایسا نہ بولے یار ہم لوگ ہیں تو بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا اور آپ کو حساسیت بھی ہو، آپ کے دل میں خوف خدا بھی ہو، آپ کچھ اس طرح کا نظام لے کر چلتے بھی ہوں کہ آپ کھانا پانی وغیرہ ضائع ہونے سے بچاتے ہوں، تو بالکل آپ کو کون بولتا ہے یار آپ کیوں ناراض ہوتے ہو. تو جنرل بات کر رہا ہوتا ہوں، اور آپ کو ہماری جنرل بات اچھی لگے گی کہ ہم رزق میں برکت کی بات کر رہے ہیں، اور رزق میں ضائع نہ ہو، اناج ضائع نہ ہو، اللہ کی ناشکری نہ ہو، اللہ کی نعمتیں ضائع نہ کیجیے، اس پر ہی تو بات کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ کال سنائیے. محمد اخلاق اتاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. آئی صاحب ماشاءاللہ، آئی صاحب آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. روم کے شہر میں آئی صاحب وہ جو اس بنگالی اسلامی بھائی پر آپ نے انفرادی کوشش کی تھی اور اس نے شراب سے توبہ کی تھی، اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی تھی، اس نے الحمدللہ شراب ہٹا دی ہے، اور آئی صاحب آپ کو سلام عرض کر رہا تھا وہ اسلامی بھائی، اور باپا کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کر رہا تھا. تو آئی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ ہوٹلوں والوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس مال کو ضائع نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھانا چاہیے، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اب جیسے آپ نے بھی تو ابھی ایک واقعہ یاد دلا دیا نا، ہم روم گئے تھے، میں واقعہ بیان کر دوں، آپ نے یاد دلا دیا. روم گئے تھے تو وہاں پر ایک ہوٹل والی جگہ پر، وہاں پر بیان کی ترکیب بنائی تھی، وہاں کے عاشقان رسول کو وہاں جمع کیا، ہٹا کر سب کچھ کرا کر بیان ہوا. تو وہاں پتہ چلا کہ اس ہوٹل میں شراب بیچی جاتی ہے. تو مجھے تھا کہ یار میں مالک سے ملوں، یہ جس کا ہوٹل ہے، پتہ ہے وہ مسلمان ہے، جو بھی آپ نے سنا. تو اب جیسے میں اجتماع سے فارغ ہوا تو پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ ہوٹل کا مالک ہے، یہ ہوٹل اس کی ہے. تو اب کچھ نہ سوجا یار آپ تھوڑا رک جاؤ، میں ان سے الگ سے بات کروں. ان کو الگ لے گیا، بالکل سلام دعا کر کے الگ لے جا کر اکیلے میں جا کر ان سے کچھ گفتگو شروع کی. تو وہ بہت خوش تھا کہ یہ ہوا، بیان ہوا، فلاں ہوا. میں کہا آپ کو اچھا لگا؟ بہت اچھا لگا. تو اب بہت اچھا لگا، اور اس نے اپنی جگہ بھی دی تو اس کے اندر دین اور اسلام کی محبت سامنے نظر آئی. تو پھر اس کو نیکی کی دعوت عرض کی کہ اگر یہ شراب آپ اپنے یہاں سے ہٹا دیں، آپ مسلمان. پھر جو کچھ عرض کرنا تھا کیا. تو اس نے اعلان کیا کہ آج سے میرے ہوٹل میں شراب نہیں بکے گی. الحمدللہ عز وجل. پھر اچھا وہ تو الگ سے ہو گیا، پھر اس کے سب کے بیچ میں سے پھر اعلان کیا کہ میں آج سے اپنے ہوٹل میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ میرے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت نصیب فرمائے.
मदीना मदीना। और भी 2-3 चीज़ें ऐसी चीज थी, इससे सब ख़त्म कर दिया। आज मुझे तशवीश थी कि यार बेचारे का कोई क्या हुआ होगा, अल्लाह उसको इस्तिकामत नसीब फरमाए। लेकिन आपने जो मुझे ख़बर सुनाई अभी रोम से, अल्लाह आपको ऐसी खुशी नसीब करे कि आपको ये खबर मिल जाए कि आपका मदीने के जाने का हो गया। यार मुझे इतनी खुशी हो रही है आपकी इस कॉल से, और ज़े नसीब चल मदीना नसीब हो जाए, फिर आपके सदके मेरा भी काम हो जाए। तो यूँ अगर अर्ज़ है कि अगर समझाओ तो समझाना फ़ायदा देता है। तो जब एक शख्स अपने होटल से, जबकि वहाँ शराब कसरत के साथ बिकती है, बदकिस्मती के साथ मुसलमान शराब कसरत से पीता है, बहुत शराब पीता है मुसलमान। अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह मुसलमानों को हिदायत दे। शराब हराम 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 और हराम है, उम्मुल खबाइस से बुराइयों की माँ है। तो जो होटल वाले हैं, जो जिनसे आपकी बन सकते हैं, उनको पहले समझाएं कि जो खाना लोग ज़ाया कर देते हैं, कोई ऐसा स्टोरेज बनाए, कोई ऐसी तरकीब बनाए कि वो खाना वहाँ पर आप अलग अलग कोई से प्लास्टिक के प्याले या कोई सी चीज़ ले लें कि जैसे किसी ने दाल बचाई तो वो दाल में डाल दें, सालन बचा तो सालन में डाल दें, फला चीज़ चावल के उसमें आप सब मिक्स ना करें, वो डाल दें, डब्बे बना लें। अल्लाह आपको इसका अजर देगा अगर आप अच्छे चीनिए तो उसे करोगे। अब ये बच जाएगा, बचा अब दाल ही में बची हुई है, सालन ही में बचा हुआ है, जो सालन हो मिक्स ना कर दे ताकि कोई खा ना सकेगा तो मसला हो जाएगा। तो इस तरह आप अलग अलग कर सकते हैं। सेठ साहब हो जो मालिक है वो मालिक है, फिर जो बच जाए प्लास्टिक के तो वो एक तरकीब हो कि जनाब मैं फ़लाँ जगह पर फ़लाँ लोगों को ये दे दूंगा, तो ये माल जो बच गया लोगों ने जो बचाया वो ज़ाया होने से बच जाएगा। कोई लिख के लगा दे कि ग़िज़ा ज़ाया करने से बचाएं, रोटी ज़ाया करने से बचाएं। अब ये ना सोचो कि यार मेरा माल ज़्यादा बिक रहा है या ये बिक रहा है, ज़ाया हो रहा है। बिक क्या रहा है, आपको 2 पैसे मिल रहे हैं लेकिन बहुत ज़ाया हो रहा है। तो इस तरह भी होटल में अगर कोशिश करें, मदनी सोच होगी तो बचेगा। इस्लामी भाई जो होटलों में जाकर खाते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो जहन बना लें कि वो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को ज़ाया होने से बचाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये चंद चीज़ें हैं कि अगर समझाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है फ़ायदा होगा। या जब आप होटल वाले माचिस की तिल्ली बचा सकते हो, यार आपकी सोच बनी हुई है कि एक माचिस से जब चूल्हा जलाते हैं आप, तो वो जली हुई माचिस का तिनका भी कई होटल वाले नहीं फेंकते, उसको रख देते हैं। और जब दूसरा चूल्हा जलाना हो तो उसी को उससे किसी चीज़ से पकड़ते हैं और वो जले हुए चूल्हे से वो जली हुई माचिस का तिनका जलाते हैं और दूसरा चूल्हा जला लेते हैं। यानी आप जब एक माचिस की एक तिल्ली का ख्याल रख सकते हो, और जो कागज़ छोटे ज़ाया होने वाले कागज़ से आप चूल्हे से चूल्हा जला लेते हो कि माचिस की तिल्ली भी आपकी ज़ाया ना हो, इतना करते हो। फ़ौरन आप चूल्हा बंद कर देते हो कि गैस ज़ाया ना हो, बत्तियां बंद कर देते हो कि बिजली का बिल ज़ाया ना हो, बिजली का बिल ना आए। आप अपने 2 पैसे बचाने के लिए करते हो। तो जो कौम ग़िज़ा की किल्लत की वजह से भूखी रहती है, जिनकी औलाद भूखी रहती है, अगर आप खैर ख्वाही उम्मत के जज्बे के तहत थोड़ा सा जहन बना लें, आप भी बना लें और मेरे खाने पीने के लिए जो जाते हैं होटलों में वो भी बना लें कि खाना ज़ाया ना हो और इन गरीबों को काम आ जाए। तो जो भी मतलब इस तरह मुसलमान भूखे हैं, प्यासे हैं, इनको दें। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत करम होगा। यानी कि भूखों को खाना खिलाना और इस तरह की ज़रूरत हाजतें पूरी करना, ये बहुत अजर व सवाब का काम है कि खाना खिलाना ये जन्नत वाजिब कर देने वाले कामों में से। कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, मैं साउथ अफ्रीका से बोल रहा हूँ। आज आप जो मौजूद लेके आए ऐसा क्यों होता है, तो इसमें मैं छोटा सा एक मेरा मैसेज ये है, जो हमारे भाई पाकिस्तान रहते हैं उनको पका पकाया मिल जाता है ना, तो इस वजह से वो ज़ाया बहुत करते हैं। अगर प्रदेश में हमारी तरह खुद पका के खाना पड़े तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये खाना ज़ाया न करे। हमारे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भी एक अच्छा आपने मतनी पुल दिया है, चोट किया आपने कि अगर खाना खुद ही पकाना पड़े तो शायद वो ज़ाया ना करें। ये भी सोच अच्छी है कि चूँकि यहाँ बैठे बैठे खाना मिल जाता है, लेकिन मदद के साथ आपके अफ्रीका में भी आकर मैंने बहुत खाना ज़ाया होते देखा है, बहुत खाना ज़ाया होते देखा है। यानी ये समझिए कि दुनिया में शायद ही कोई जगह हो जहाँ हमारा जाना हुआ हो और वहाँ खाना ज़ाया होता हुआ महसूस ना हुआ हो। इल्ला माशाअल्लाह, हर 100% नहीं कहता, कहीं कहीं जहन होता है, लेकिन बहुत खाना ज़ाया करने के वो होती है, फिर समझाना पड़ता है बाज़ औक़ात कि यार ऐसा ना करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
یہاں والوں کو بھی آپ نے جو مدنی پھول دے، دنیا بھر والوں کے لیے مدنی پھول ہیں کہ یہ چیز آسانی سے مل جاتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ضائع کر دیا جائے۔ اور کون سنائیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رئیس احمد آبتاری ہے، میں یو کے شہر ڈیوائزز سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا دامت برکاتہم عالیہ اور دیگر پروگرام کی شرکا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت کے کھانوں کے سلسلے میں عرض کرنی تھی کہ پچھلے دنوں میرا پاکستان جانا ہوا بیٹی کی شادی کے سلسلے میں، اس میں جو چھوٹا سا ایک تجربہ میں حاضر خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ اگر انسان شروع سے ہی اللہ کی رضا کے لیے اور غیر شرعی چیزوں کو سے بچنے کی نیت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی رزق میں برکت عطا فرماتے، بلکہ ہر کام میں برکت عطا فرماتے۔ اور خاص طور پہ شادی کی تقریبات میں جب یہ لیڈیز اور جینٹس کو اگر آپ جو آج کل ہمارے وہاں عموماً رائج ہے کہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اگر اس سے اوائڈ کرے تو بڑی اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر میں نے تو یہ تجربے کہ دعوتوں کے ذریعے آپ نیکی کی بھی بڑی اچھی خاصی دھوم مچا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، اگر آپ ہمارے مکتبے کا دفتر وہاں لگائیں اور اسلامی بھائیوں کو خدمت کا موقع دیں تو وہ ٹیبل جا کے جو ہے وہ نیکی کی دعوت اور کتابیں وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بچنے کا کھانے کا تعلق ہے تو اگر وہاں جو بیچارے کام کرنے والے مزدور ہیں اگر ان کی خدمت کی جائے، ان کو کھانا دیا جائے، بجائے اس کے کہ جو کھانا بچ گیا اس کو گھر لائے اور 2-3 دن کے بعد وہ خراب ہو جائے، اس کو پھینکنا پڑے، بلکہ وہاں جو کام کرنے والے ہیں ان کو دے دیا جائے، اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں اپنے رشتہ دار ان کو دے دیا جائے، تو اس سے بھی جو کھانا گھر لایا جاتا ہے بچا ہوا اور جو 2-3 دن کے بعد پھینکنا پڑ جاتا ہے تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے اور اس سے بھی رزق کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ آپ کے پروگرام میں میرے گھر والے مل کے دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا اور ماحول میں استقامت کی بھی دعا فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے، آپ کے مدنی پھول مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ عمل کا بھی جذبہ دے اور ہم احتیاط کرنے والے بن جائیں۔ اس میں یہ مدنی پھول عرض کروں کہ ایک جگہ حاضری ہوئی تو آپ یقین مانیں دہی کے 3 ڈبے برآمد ہوئے وہاں سے، اور سامنے رہے، اب پتہ چلا کہ دہی کے 3 ڈبے ایکسپائر ہیں۔ اب دہی کے ڈبوں پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، دودھ کے بوتلوں پر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں ایکسپائری ڈیٹ کا ایک سسٹم ایکٹیویٹ ہے، ہمارے اتنا نہیں ہے لیکن دنیا بھر میں ہے کہ چیزوں پر ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ اب جب چیز ایکسپائر ہو گئی نا، اب ہو گئی، اب وہ آپ کس کو دیں گے؟ خادم کو، ملازم کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں کوئی میڈیکلی طور پر تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس کا کیا میڈیکلی ہے یا وغیرہ وغیرہ، لیکن ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے برائے کرم اس کو یا تو استعمال کر لیجئے یا اس کو کسی کو دے دیجئے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ خریداری سمجھداری کے ساتھ کیجئے، جتنا چاہیے نا اتنا خریدیے، تازہ سبزی ہوگی، تازہ چیزیں ہوں گی، کھائیں پکائیں اور پھر دوسری لے لیں۔ یہ بعض اوقات فریج میں بھی پڑی چیزیں، دھنیا، پودینہ، ٹماٹر، بہت ساری چیزیں فریج میں پڑی بھی ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، پھر ان کو پھینکنا پڑتا ہے۔ پھل لیتے ہیں، جتنا پھل گھر والے کھائیں گے اتنا پھل لیں۔ بعض اوقات بچے نا وہ کیلے نرم پڑ جاتے ہیں تو ایسے وہ کالا دھبا ہو جاتا ہے تو بچے کیلے نہیں کھاتے، جناب یہ ہو گیا تو یہ نہیں کھاتے، وہ ہو گیا تو یہ نہیں کھاتے۔ اگر اس طرح کی چیزیں گھر میں ہیں کہ جو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز خراب نہیں ہے، طبی طور پر خراب نہیں ہے، ہر حوالے سے وہ خراب نہیں ہے، لیکن اس کی تھوڑی شکل صورت تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے، اس کو کھولیں، نکالیں، اس کا کچھ بنا لیں، کچھ اس کا پکا لیں، کچھ اس کا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر لیں، ضائع نہ ہونے دیں کسی چیز کو۔ فریج کے اندر بھی میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اتنا مال بھرنے سے بہتر ہے کہ پھر بچ جاتا ہے، پھر ضائع ہو جاتا ہے، کسی غریب کو دے دیں اور بھلا کریں کسی کا، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو خریداری کرنے جانی نا، پہلے اس کی فہرست بنا لیں تاکہ ضرورت کی چیزیں خریدیں گے نا تو وہ ضائع ہونے سے بھی بچے گی۔ یہ ایک مدنی پھول عرض کرنا تھا آپ کو۔ بچے ہوئے کھانے کو محفوظ کریں اور اسے کسی اور
چیزوں میں استعمال کرنے. بعض گھروں میں ایسا قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہیں بعض گھروں میں. مثال کے طور پر آپ گھر بچوں کو یا گھر والوں کو وہی پکی ہوئی چیز دوبارہ گرم کر کے دیں گے تو عموماً گھر میں مزاج عجیب و غریب ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر تھوڑے بہت جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے, غریبوں میں یہ نہیں ہوتا, یہ بیچارے ملتا جو کھا لیتے ہوں گے. تو اب فار ایگزامپل کہ ایسا ہو تب دسترخوان پہ چیزیں رکھیں گے تو یہ 1 دن پرانی ہے یا 2 ٹائم پرانی ہے, 3 مطلب کہ تھوڑا اس کو ہو گیا عرصہ, تو وہ نہیں کھائیں گے گھر بچے یا گھر والے. تو اسلامی بہنوں میں یہ تھوڑی سی صلاحیت اور قابلیت کی ضرورت ہے کہ وہ اس بچی ہوئی چیز کو کسی اور فارم میں لے لیں, کوئی اس کا مکس کر کے لے لیں, کوئی اس کو چاول کے اندر ایسا مطلب سالن ڈال کر کوئی ایسا چاول تو وہ اچھا پلاؤ بن جائے گا, کوئی ایسا ٹیسٹی چاول بن جائے گا, کوئی سالن کی کوئی صورت بدل جائے گی, کوئی سرید بن جائے گی, اس طرح کی کوئی چیزیں بن جائیں گی. تو وہی 2-3 چیزیں جو بچی ہوئی ہیں وہ ایک نئی چیز بن کر سامنے آ سکتی ہے اور وہ ضائع ہونے سے بچ سکتی ہے. پھر اس کو تھوڑا سا وہ ٹیسٹ بنائے جبکہ ہو حفظان صحت کے حصولوں کے مطابق, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بھی غذائی اشیاء ضائع ہونے سے بچ سکتی ہیں. جب بچے کھانے کے لیے بیٹھے نا تو برائے کرم بچوں کو ان کے جتنا کھا سکیں اتنا نکال کر دیں. بھائی بچہ اور مانگے گا تو اب اور دے دیجیے گا نا, اتنا بچوں کو نکال. بچے بناتے بھی کھانا پلیٹ میں اس طرح عجیب و غریب انداز سے کہ یہ پھر ہر آدمی کھا بھی نہیں سکتا. تو اس کو بچوں کو ان کی بھوک سے مطابق ہو کہ یہ کھائے, کھاؤ 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 کھلاؤ کھلاؤ, پھر بچ بھی جاتا ہے اتنا. اب بچوں کا بچہ ہوا کون عموماً کھاتا ہے, واللہ عالم بچوں کا پلیٹ صاف کرانے کا ذہن کتنا, اور یہ سارا گھروں کا جو نظام ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. دعوتوں میں اتنا بچوں کو نکال کے دے دیں گے, ارے بچہ کتنا کھائے گا, آپ نہیں کھاتے ہو بچہ کیا کھائے گا, اتنا بچوں کو اتنی بڑی بڑی بوتلیں دے دیں گے, اور بچہ نہیں پیتا, بوتل بھی ضائع کرے گا. اتنا پورا گلاس پانی کا بھر کے بچے کو دے دیں گے, تھوڑا پے گا, پھر پانی ہمارے یہاں نہیں پیا جاتا, جبکہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے, اور بچہ تو ویسے ہی گناہوں سے پاک, اس کے ذمہ گناہ لکھے ہی نہیں جاتے نابالغ بچے کے اس میں. تو یہ ایک ہمارا عجیب و غریب نظام ہے. تو بچوں کو بھی ان کی وہ سمجھ, ماں باپ کو تو سمجھ آتی ہے نا کہ بچہ کتنا کھا لے گا, تو اتنا نکال کے, تو اور بھوک لگے گی تو اور بچہ مانگے گا کہ مجھے اور کھانا نکال کے دو, تو اس کو اور تھوڑا نکال کے دے دیجیے. تو اسی طرح ان کے ٹیسٹ وغیرہ کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ دسترخوان سے بچے جو کھانا ضائع کرتے ہیں وہ اس سے بچت ہو جائے گی. اسی طرح ضرورت مندوں کے نام اور ذہن میں آپ کے پاس ہونا چاہیے, اگر بچ جائے گا تو کھانا ضائع ہونے سے پہلے فلاں فلاں کو میں دے دوں گا, پہنچا دوں گا. اس طرح بعض ضرورت مند ہوتے ہیں, ان کی بھی امیدیں لگ جاتی ہے کہ یہاں سے بچ کر آ جاتا ہے بعض اوقات, تو لے جاتے ہیں. تو اس طرح کھانا آپ کا ضرورت مندوں کو مل جائے گا, ان کے پیٹ میں چلا جائے گا, ان کے بچوں کو مل جائے گا, ان کے گھر میں مل جائے گا. گھروں میں ماسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, بیچاریاں بعض اوقات بہت غریب ہوتی ہیں, ان کے آدمی الگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کا الگ ہوتا ہے, ان کا الگ ہوتا ہے, تو یہ وہ لے جائیں گے تو گھر میں وہ, میرے تو یہاں تک معلومات ہے کہ کئی ایسی ماسیاں ہوتی ہیں جن کے گھر میں شاید کھانا پکتا بھی نہیں ہے, اور جن کے گھر میں کام کرتے ہیں تو انہی کا بچا ہوا کھانا گھر پہ لے جاتی ہیں اور وہیں یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں اور اگلے دن کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں. غربت نہیں, ایسا نہیں ہے میٹھے اسلام, غربت بہت ہے. اللہ ہمارے اہل ثروت اور مالداروں کو کوئی ایسی توفیق نصیب فرمائے کہ یہ کوئی ایسی سخاوت کا اور ایسا ہاتھ کھولیں کہ صرف زکوٰۃ تک کی نہ رہیں. زکوٰۃ بھی پوری دے دے تو اللہ آپ کا سینہ مدینہ بنائے کہ پوری زکوٰۃ بھی نہیں دیتے یار, اور ترسا کر دیتے ہیں, اگر دو بھی دیتے ہیں وہ بھی غریبوں تک نہیں پہنچ پاتی, ضرورت مندوں تک نہیں پہنچ پاتی. تو زکوٰۃ پوری ادا کریں, ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دیں. بہت غربت ہے, بہت غربت ہے, یقین مانیے بہت غربت ہے. تقریباً خاندانوں کے اندر, عموماً خاندانوں کے اندر ایک دو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں. اپنا خاندان سنبھال لینا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. نہیں ہوگا نام یار, نہ ہو نام, کام تو ہونا چاہیے. غریبوں کا, رشتہ داروں کا بھلا تو, کسی کی بہن غریب ہے, کسی کا بھائی غریب ہے, کسی کے والد غریب ہے, کسی کی والدہ غریب ہے, ماں اور باپ وغیرہ کو, مطلب جن کو زکوٰۃ نہیں جاتی ان کو زکوٰۃ دینے کا نہیں کہہ رہا, بس زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو کچھ دیا جا سکتا ہے, نہیں دیا جا سکتا, کچھ نہ کچھ تو کریں. آپ کئیوں کا مہینہ باندھ سکتے ہیں یار, کتنے گھروں کے مہینے باندھ سکتے ہیں آپ, چپ چاپ ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ مہینے باندھیں یار, کہ 10 گھروں میں 12 گھروں میں آپ کی طرف سے کوئی 5-5 10-10 ہزار روپے چلے جائیں گے, کتنے گھروں کا بھلا ہو جائے گا. آپ کے 5,000, آپ کے 50,000 نکلنے سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے, کسی کے گھر میں 5,000 جانے سے نا اس کی تکلیف دور ہو جائے گی. پتہ ہے آپ کو, آپ کا مہینے کا 50,000 آپ کا بال بھی نہیں توڑتا, اور کسی کے اب گھر میں ہونے والے 2,000 روپے کی بڑھوتی ہے نا, اس کے دکھوں کو سکھ میں بدل دیتی ہے.
تو اس طرح مطلب کہ ضرورت مندوں، ہاں اب جو پیسہ آپ کے پاس ہے دعوت اسلامی کو دے دیجیے، ہمارے پاس تو الحمدللہ ڈھیروں ڈھیر ہے جو مطلب اخراجات، صرف 14 سے 15 ہزار تو ہمارے پاس صرف ملازم ہیں، اجیر ہیں، جو دعوت اسلامی میں مسجد میں تو مدرسے میں تو جامعہ میں تو مختلف مقامات پر جو کام کرتے ہیں، ان کے پورے گھر اور خاندان دعوت اسلامی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کئیوں کی طبی سہولیات ان کی شرائط کے ساتھ مفت دی جاتی ہیں، اور نہ جانے اربوں روپے کے دعوت اسلامی اخراجات ہیں۔ لیکن پہلے میں نے عرض کی نا، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، ان کو ضرورت مندوں کو دیکھیں، اب جو بچ جائے اب اپنی دعوت اسلامی کو بھی دیجیے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ضرورت مندوں کی لسٹ بنا کر رکھیں تاکہ روزمرہ کے کھانے پینے کے معاملے کو بھی اب ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور کالس دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کا موضوع رزق میں برکت کے حوالے سے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو میں بھی اس میں یہ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ آگے جیسے ماشاءاللہ رمضان شریف کی آمد ہے، تو اس میں بھی بوفے کے نام پر اور افطار پارٹیوں کے نام پر بے تحاشا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ تو ایک ہوٹل مالک جو ہیں ان کا خود کا یہ بیان ہے کہ ہم یہ جو صرف جوس کے ایک آئٹم سرو کرتے ہیں، تو اس کو بھی شام کو جب ہم کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں، جو بچا ہوتا ہے گلاسوں میں ضائع ہوا ہوتا، تو اس کی بھی ایک اچھی خاصی مقدار بن جاتی ہے کہ وہ کئی لیٹرز میں اس کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا میری حاج صاحب سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجئے، کچھ معاشی اور اس طرح کی پریشانیاں ہیں، خصوصی دعا میرے لیے بھی فرما دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی توجہ دلائی آپ نے، واقعی یہ جوس بھی جو ضائع ہوتا ہوگا نا، بہت سارا ضائع ہوتا ہوگا، جوس اور اس طرح کی اور چیزیں بھی بہت ضائع کرتے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کی بات ہمارے اسلام بھائی سن اور سمجھ بھی لیں، اللہ آپ کی مشکل بھی آسان فرمائے، سب کی مشکلوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ تو اب کیا یہ فائنل ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین کہ گھر میں یا دعوتوں میں یا آپ کہیں ہوٹل پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں یا روز جو کھاتے پیتے ہیں، ہر کوئی گھر کا کھانا میسر ہو، باہر ادھر ادھر کھانے پینے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو کیا یہ فائنل ہو گیا کہ اب کھانا ضائع نہیں ہونے دیں گے؟ تو اللہ کرے کہ ہم اس طرح کھانے پینے اور رزق کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ اب آئیے اس معاملے میں جو امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہیں وہ سنتے ہیں۔ شادیوں میں دعوت 500 آدمی کی ہے، پکانا 1500 کا ہے، کم پڑ گیا تو اب جو کم پڑ گیا اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اتنی ڈشیں ہوتی ہیں، کھانے والے بھی میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کتوں کی طرح جھپٹتے، نہ توہین ہو جائے گی۔ یہ ہر کھانے والا خود سوچ لے گا کیا کرتا ہے۔ ہاں جو ضرورت سے زیادہ نکالتا ہے، خالی بوٹی نوچ کے آدھی بوٹی ہڈی میں چھوڑ دیتا ہے، آدھا کھاتا آدھا گراتا ہے، جبکہ لوگوں کا اب ذہن نہیں رہا کہ سؤر المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ لوگ جھوٹے کو شفا نہیں سمجھتے، اب معاذ اللہ جھوٹے کو وبا سمجھتے ہیں، بیماری سمجھتے ہیں۔ اب تو یہ دور آ گیا، کہاں یہ بیماری آ گئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ گلاس میں ایک بار پیا ڈسپوزل ہو گیا، بھائی پھینک دو اس کو۔ سفرہ بچھاتے ہیں، دسترخوان پلاسٹک کا، جتنا کھا سکے کھایا، کھانے کے بعد جو بھی اس میں بچا ہوا ہے نا، بعض اوقات تو روٹیاں ٹکڑے یہ وہ بچے ہوئے، یہ یوں لپیٹا اور یہ ڈسٹ بن میں، کھانے کی چیزوں سمیت پورا دسترخوان پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بیماری ہے ہمارے۔ تو اب بتاؤ کہ مہنگائی بیچاری کیا کرے گی یار؟ اور مہنگائی ہم کو دبوچے گی نا، مہنگائی تو دنیا کی بڑی نا، آخرت کا معاملہ تو پیچیدہ ہی۔ ایک چھوٹا سا پیسہ بھی اگر کسی نے ضائع کیا اور رب ناراض ہو گیا، کہیں کا نہیں رہے گا۔ اگر یہ قوم سدھر جائے تو انشاءاللہ مہنگائی ختم ہو جائے، مگر قوم کا بھی حال ایسا ہی ہے، ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے گویا، ایسا معاملہ۔ ہم اور مسجدوں میں آئیں گے، ہم اور نمازیں پڑھیں گے، ہم اپنی دعوتوں میں شادیوں میں اخراجات میں کمیاں کریں گے، ہم ڈشوں میں کیا کمی کریں گے، ہم لائٹنگ میں کیا کمی کریں گے، شادیوں کی جو بھی فضولیات ہیں کیا اس میں کمی کریں، کیا ہماری ناک کٹوائیں گے؟ اسراف بہت زیادہ بڑھ گیا، ہر چیز پھینکنے کا رواج ہو گیا، غذائیں پھینکنے کا رواج ہو گیا۔ تھوڑا کھایا تو جانور کی طرح نوچ کے پھر پھینک دیا، تھوڑا کھایا مرغی کی طرح چگ کر پھر اس کو پھیلا دیا اور ضائع کر دیا۔ آج کل یہی تو ہو رہا ہے، کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے، کتنی روٹیاں ضائع ہو رہی، تھوڑی سی روٹی کھائی اور باقی روٹی پھینک دی، معاذ اللہ جا کے کچرا کنڈی میں ڈال دیتے۔ تو شاید ہو سکتا ہے اسی کی سزا ہو کہ آج کل کمر توڑ مہنگائی اور صاحب تنگ دستی، بے روزگاری، کیا بعید کیسے ہو۔ بسم اللہ پڑھے بغیر کھایا تو بے برکتی ہوگی۔ اب چلو آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا، یار بچوں کو بھی سکھا دو، بچوں کی امی کو بھی سکھا دو، سب بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ مہمان آیا اس کو بسم اللہ پڑھوا لیں،
एक भी बगैर बिस्मिल्लाह के बैठेगा तो बरकत तो उड़ेगी ना इसकी। तो यूं बेबरकती का सबब एक ये भी है। फिर फजूल खर्ची तो अंडरस्टूड है कि बेबरकती आई। अब मेरे जेब में 100 रुपए हों और मैं 100 रुपए 110 वाली कोई चीज लूं और उसको ये दे दूं, तो अब मैं तो बोलूंगा मेरी बेबरकती है, यार मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया 10 रुपए देने यार इसको, और बेबरकत नहीं है। तो ली तो बरकत कहां से आएगी यार, वो दे दी तो चला गया। और ली क्या लिया, शोपीस यार, शोकेस में एक जगह थी तो उसमें रखना था। अगर तुझे शोपीस चाहिए, तुझे एसी चाहिए, तुझे टीवी चाहिए, हर वक्त तुझे मतलब यानी कि वो खाना चाहिए, झोंकते रहो, चने चाहिए तो समोसे चाहिए तो कचौरियां चाहिए तो पूरियां चाहिए तो मिठाइयां चाहिए, तो अब यार बरकत कहां से लाके दूं तुमको यार, जितनी चादर इतने पांव फैलाओ तो बरकत ही बरकत है। इसलिए मतलब ये कि आदमी अपने ऊपर गौर करे और कुछ किफायत शियारी की कोशिश करे, खाने में कुछ सादगी पैदा करे। अब खाते भी ऐसा है कि यार रहम आता है कि यार या तो ये बेवकूफ है यार अपने बेवकूफ है, यानी कि सब यानी कि जो भी देखो ना, अब जैसे खाते हैं तो ये बड़े यानी कि पढ़े लिखे और महज़ब नजर आते हैं, बहुत हाई क्वालिफाइड और एजुकेटेड, लेकिन इन बेचारों को खाना नहीं आता। कुत्ते में और इनके खाने में फर्क, गुस्सा तो आएगा, जिसको आए गुस्सा समझो कि ये वो है ही ऐसा, इसको खाना आता ही नहीं भी तो गुस्सा आया, जिसको खाना आता है वो तो मुस्कुराएगा कि मौलाना ने सही पकड़ा है। ये अवामी लैंग्वेज है। तो इतने गुस्सा आए तो समझ जाओ कि यार तुम हो ही ऐसे। तो गुस्सा मुझ पर नहीं अपने आप पर करो। तो इसलिए वो खाने का मैं बोल रहा था, किस तरह खाते होता है, इनको ये नहीं पता होता कौन सी बोटी खाई जाए कौन सी नहीं खाई जाए। बोटियां फेंक देते हैं जो खाने की होती हैं, इसको ये छिछड़ा समझते हैं, इनको बेचारों को पहचान ही नहीं कि ये बोटी है, और आपको इसके पैसे देने पड़े, और ये वजन में आपको गोश्त फरोश ने दिया है और इसके पैसे लिए। एक दूसरा ये कि हड्डी की बोटी इनको नोचना नहीं आती, थोड़ी सी नोचते फिर ये फेंक देते, यानी इतना फेंकते हैं। चावल गिराते हैं, दाने गिराते हैं, रोटी के टुकड़े गिराते हैं, फिर रोटी के टुकड़े बच्चे, शोरबा बचा तो ये नाली में बहा देते हैं, फेंक देते हैं, कचरा कुंडी में डाल देते हैं, जिसको ये सुधरे हुए लोग डस्टबिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डस्टबिन, उसमें डाल देते हैं। ये हो रहा नहीं हो रहा है तो मैं मुजरिम, मैंने बहुत कम बताया, बहुत हो रहा है। बासी नहीं, ये नहीं खाएंगे, उठा के फेंक देंगे। शोरबा फेंकने का आम रवाज है, शोरबा नहीं काम आता, फेंक दे। रोटियां बच गई, मैं जैसे जिन लोगों के घरों में मेहमान रहा हूं बाजू, मैंने देखा है रोटियां बच्चियों की थप्पी देखी, छत पे डाल दी, इधर डाल दी, थप्पियां पूरी नहीं खाते, बच्ची भी बासी नहीं। फिर बोलते हैं मौलाना बरकत की दुआ कर दो, बच जाता है कि नहीं। तेरे हाथ से तो मतलब इतना फजूल उड़ाता है, बोला बरकत की दुआ कर दो, तो बरकत कहां से लाएगा मौलाना बेचारा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं।